गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला किसी भी जान को उससे ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा कभी भी मुश्किल में नहीं डालता। तो अगर आपके ऊपर कोई भी मुश्किल है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस आयत पर फोकस करें और ये जान लें कि जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने आपको तख्लीक किया है, जो आपका मालिक और खालिक है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी जान से ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं डाल सकता। और अगर उसने आपको किसी इम्तिहान में डाला है तो उसका यकीनी तौर पर रास्ता भी आपके दिमाग के अंदर रखा होगा। उससे मदद मांगे और ज़रा गौर व फिक्र करें, आपको रास्ता मिल जाएगा। बेशक रास्ता लेकिन मिल जाएगा। रास्ते की जहाँ तक बात है तो जब बारिश होती है, हाँ, बारिश में कोई रास्ता देता भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हर किसी का ये मूड होता है कि जब बारिश हो रही है और ऊपर से इस्लामाबाद जैसे शहर में आप मौजूद हैं, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्लो कर लें गाड़ी ताकि बारिश को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय किया जा सके। और इस्लामाबाद की ब्यूटी भी देख सकें। ये लहलहाते फूल ऐसे निखर जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हम हमेशा बताते हैं कि बड़ा खूबसूरत सिटी है। जिन लोगों ने इस्लामाबाद नहीं देखा वो ज़रूर ज़िंदगी में इस प्लान्ड ब्यूटीफुल सिटी को देखें। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितने खूबसूरत फूल हैं। और स्पेशली हमारा ऑफिस पीटीवी न्यूज़ का जिस लोकेशन पे है, यहाँ पे आसपास मारगला की पहाड़ियाँ, लहलहाते दरख्त, भाई हम पब्लिसिटी इसलिए करते हैं कि दुनिया को पता लगना चाहिए हम कितनी खूबसूरत जगह पे इस वक्त बैठे हैं। मतलब आप ऑफिस से बाहर निकले ना, जैसे ही भीगा हुआ रोड, दरख्त साइडों पे, निखरे निखरे पत्ते और ठंडी फजा में जब आप सांस लेते हैं। अभी वैसे मैं वीकेंड पे कराची से होके ही, वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी, मतलब एसी में बैठ के शीशे तप रहे होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक लोगों ने स्वेटर्स पहने हुए हैं। कैन यू बिलीव इट, आज सुबह उठ के जब मैं शावर लेने के लिए जा रहा था तो ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने हल्का सा हीटर ऑन किया। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगी कि हीटर ऑन करना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा सर्द मौसम है अभी तक इस्लामाबाद में। वो लोग जिन्होंने सर्दियों के कपड़े अपनी पेटियों में रख दिए थे और गर्मियों के निकाल लिए थे, उनको भी एक आध स्वेटर अब निकालनी पड़ गई है। चादर से भी गुजारा हो जाता है। और स्पेशली बाइक जो लोग चलाते हैं वो भीगते भी हैं, उनको ठंड भी ज्यादा लगती है। बरसाती का इस्तेमाल करते हैं बट हवा तो ठंडी होती है, तो उनको ज्यादा जरूरत। बाइक से मुझे याद आया कि आप लोग अगर गाड़ी के ऊपर मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और साथ साथ बाइक वालों का खास तौर पर ख्याल करें। आज भी मेरी नजरों के सामने ये मंजर आया। मैं सोचता हूं कि अब ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अभी भी आज सुबह सुबह मैंने ये देखा कि दो गाड़ियों वालों ने इतने तेजी से पानी के पास से गाड़ी गुजारी के बाइक वाले बेचारे जो है ना वो भीग गए। ऑलरेडी वो भीग रहे थे, लेकिन ये छींटे जो कीचड़ वाली है ना, ये एक नापाक भी होती है। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने ऑफिसेज में पहुंचना होता है उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर वो ऑफिस पहुंचने में मुश्किल होती है। दूसरों का ख्याल रखे, पानी के अंदर छींटे उड़ाते हुए मत जाए। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, सो आई एम अप फॉर कॉफी, लंच, डिनर, हाइक। किसी ने दावत देनी है तो किसी ने लॉन्ग ड्राइव देनी है तो राब्ता कर ले, ठीक है। 11 बजे मैं शो करके फ्री हो जाऊंगा। और 11 बजे के बाद इन्होंने कहीं काम से भी जाना था, कहीं पे इनकी कमिटमेंट है, तो आप जरा हिसाब किताब देख लें। नजम साहब इज ऑल ओके फॉर टी, पकोड़े, नाश्ता। आज का दिन आप देखें ना सलमा, इतना खूबसूरत है कि बारिश भी हो रही है और साथ ही साथ आज का दिन आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड आज पोइट्री डे मनाया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक शेर याद आ गया, पहले मुझे शेर सुनाने दे, क्योंकि बारिश और पोइट्री की बात हो रही है तो बड़ा खूबसूरत एक शेर है। दफ्तर से मिली नहीं छुट्टी वगरना मैं, बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने। देखिए बारिश और पोइट्री को कैसे मैंने कनेक्ट किया ना आपस में। अच्छा, तो मैं आगे जो है, अब आपने शेर सुनाया तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मुकर्रर नहीं, मुकर्रर आप ही अगर कर सकती है तो आप करेंगी। जी, तो चलो साथ कहीं घूम आते हैं। ठीक है, चलो साथ कहीं घूम आते हैं, रिमझिम सी बारिश में भीग आते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, अब मुझे कतील शफाई साहब का भी एक शेर सुनाने दें, अगर आप मुझे इजाजत दें। मुकर्रर नहीं करेंगे, हम इरशाद ही करेंगे। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। अब इससे पहले कि हम शेर सुनाते रह जाए, एक रिपोर्ट ना देख ले शायरी के दिन के हवाले से। बिल्कुल जी, शायरी के दिन के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। चलें जी, रिपोर्ट भी देखेंगे। अच्छा प्यारा मौसम है, शायरी का दिन है, शायरों को खराज तहसीन पेश करें और हमारे जो नामवर नामी ग्रामी हमारे जो बड़े बड़े शायर हैं उनको पढ़ें ज़रूर। उनकी पोइट्री में बहुत सारे मैसेजेस हैं, रोमानवी शायरी, फिर उसके अलावा जो मकसदियत के साथ जो शायरी होती है, सूफी शोरा है हमारे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप नाम लेना शुरू करें तो शायद लिस्ट खत्म हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। बरसगीर में शायरी की जो तारीख है वो बहुत। चलें हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। जब हम लोग थोड़ी सी शायरी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास हर किस्म के शायर मौजूद हैं, और जब हम लोग शोरा का जिक्र करते हैं तो आपके फेवरेट शायर कौन से हैं?
आई रियली लाइक अल्लामा इकबाल वैसे तो, और उसके अलावा गालिब की शायरी बहुत अच्छी है, कतील शिफाई बहुत बड़ा नाम, उनकी शायरी बहुत अच्छी है, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, और आजकल के जो शौर हैं उनमें मुझे उमैर नजमी पसंद है, तहजीब हाफी की कुछ हद तक शायरी मुझे पसंद है, इसके अलावा ही इज नॉट फेसबुक शायर, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ आजकल फेसबुक शायरी भी चल रही है ना, कुछ शायरी को क्रिटिसाइज किया जाता है बट उनकी काफी सारी शायरी अच्छी भी है। चलें, ये जो अभी रिपोर्ट हम लोग देखने लगे हैं ना, ये खास तौर पर सराइकी की एक जुबान की मिठास है, और उस मिठास के साथ आपकी जब शायरी आप सुनते हैं तो वो आप सुने जरा, देखिए। यौम शायरी साल 1999 से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती तंजीम यूनेस्को की जनरल असम्बली के फैसले के मुताबिक ये दिन मनाना शुरू किया गया था। यौम शायरी का मकसद नौजवान शायरों को अपनी तसानीफ मुतारिफ कराने का मौका फराहम करना है। जब शायरी ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की काफियाँ कहलाईं तो अमन और इस्लाम के फरोग का जरिया बनी। इकबाल की नज़मों का रूप लिया तो बेदारी इंसान का काम किया। फैज और जालिब के शेरों में ढली तो इनकलाब का सामान मुहैया किया। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। शायरी के पीछे चाहे अकीदतकार फरमा हो या दुनियादारी, बहरहाल ये सब मोहब्बत के इस्तारे हैं और तस्कीन का सामान भी। हर दौर के शोरा की तहरीरों से उनके जमाने के हालात और वाक़ियात की अक्कासी होती है। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। उर्दू शायरी के बेशतर बड़े शोरा बड़े सगीर से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें मीर तकी मीर, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के नाम सरे फहरिस्त हैं। तकसीम हिंद के बाद बहुत से शोरा बामे शोहरत के अरूज पर फाइज हुए, जिनमें फैज अहमद फैज, शकीब जलाली, नासिर काजमी, मोहसिन नकवी, अहमद फराज, मुनीर नियाजी, परवीन शाकिर, कतील शफाई, इफ्तिखार आरिफ, हिमायत अली शायर और जॉन एलिया जैसे अजीम नाम मिलते हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। क्या बात है, खूबसूरत रिपोर्ट, और क्या बड़े बड़े नाम से जो हमसे मिस हुए उसके लिए बहुत माजरत। मुनीर नियाजी साहब का नाम, हबीब जाली साहब का नाम, और ब्रेक पे रिपोर्ट से पहले जो जिक्र किया था नजम ने सराइकी शायरी का, तो शाकिर शुजाबादी साहब को हम कैसे मिस कर सकते हैं। उनका बड़ा, वैसे तो उनकी शायरी बहुत मकबूल है, लेकिन एक शेर बड़ा अच्छा जो ब्रेक में हम डिस्कस भी कर रहे थे, 72 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसू, 71 हूर दे बदले तू साकू रज के रोटी दे। बहुत आला शेर है उनका। क्या बात है। I love this. शाकिर शुजाबादी हों, हबीब जालिब हों, हम लोग फराज का जिक्र करें, फैज़ अहमद फैज़ का करें, अल्लामा इकबाल का करें, सभी जो है अपने अपने फ़न में जो है माहिर थे, और सभी की शायरी सुनकर एहसास होता है कि यार क्या उस वक्त के उस दौर के लोग थे, और काश उस दौर में उनके साथ बैठने की सोहबत मिलती। लेकिन आस पास आज भी जो शुअरा हैं उनकी कदर किया करें। बल्कि मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि आप किसी ओहदे वाले को सलाम करते हैं, किसी ओहदे वाले की कदर करते हैं, तो एक आर्टिस्ट और उस्ताद की लाजमी कदर किया करें, ये बहुत ज़रूरी है, और यही अहम तरीन चीज़ है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से, तो आगे बढ़ते हैं। और दिल तो नहीं कर रहा, वैसे इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है ना कि इसी के ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, लेकिन हम आप लोगों नहीं कर सकते ना, हम पे लेकिन आप लोगों को ये मैं बताता चलूं कि दुनिया के मुश्किल तरीन कामों और मुश्किल तरीन स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक ऐसी स्पोर्ट्स है, एक ऐसी बार्कले की मैराथन है जिसको दुनिया में आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ 17 लोगों ने कंप्लीट किया है, और रिसेंटली उसका मुकाबला करवाया गया है जिसमें सिर्फ 3 लोगों ने उसका मुकाबला कंप्लीट किया है। अब इस रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को यूँ बताता हूँ कि हर साल ये मुनक्किद की जाती है, लेकिन इसको नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। अब नामुमकिन क्यों तस्वुर किया जाता है? क्योंकि 20 मील के 5 लूप्स होते हैं जो तकरीबन कुल 100 से 130 मील के दरमियान दुश्वार गुजार झाड़ियों और पहाड़ों के दरमियान, और उन पहाड़ों की बुलंदी है तकरीबन 63,000 फीट, और इस रेस के दौरान बगैर सोए हुए दिन रात मुसलसल भागना होता है। किसी किस्म का कोई स्टेशन मौजूद नहीं होता रेस्ट के, कोई फोन्स नहीं, जीपीएस नहीं, और नेविगेशन का भी कोई सामान मुयस्सर नहीं है। और इस दौरान एथलीट्स के जख्मी होने और गुम होने का भी खदशा है। और रेस के पेश करदा मुनफरिद चैलेंजों की वजह से 1986 में शुरू होने के बाद अब तक सिर्फ और सिर्फ 17 लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ बड़ा काम करें और कुछ मुश्किल काम करें और कुछ वो कहते हैं ना कि अनोखा काम करें और पागलों वाला काम करें, तो आप लोग जाके और ये वैसे जमीन के ऊपर अगर आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर जाएं, आप कई दिन तक सूरज ना देखें, सोचिए आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। नजम, आप क्या कहेंगे, कितने दिन रह सकते हैं? मुसलसल आप 10 घंटे अगर सूरज ना देखें और यकदम सूरज देखें ना, तो आप एक दफा चकरा जाते हैं। और पानी के अंदर कितनी देर रह सकते हैं?
पानी के अंदर तो 1 मिनट अब ये ऑक्सीजन भी डिपेंड करता है। अच्छा लेट्स ऑक्सीजन के सपोज बगैर आपके कितना रह आपके सकते हैं? पास ऑक्सीजन भी है, फिर आप कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जैसा एक आम इंसान शायद एक दिन पानी के अंदर गुजार सके, मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी यही हो सकती है, जो अच्छे स्विमर्स हैं वो भी। लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो 100 दिन अगर पानी के अंदर गुजार लेगा तो एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। अमरीकी बायोमेडिकल इंजीनियर हैं जोसेफ डिटोरी, और उन्होंने कई दिन से सूरज नहीं देखा और इसे महीनों तक दोबारा नहीं देखेंगे। 1 मार्च से बायोमेडिकल इंजीनियर पानी के अंदर मौजूद हैं और साइंसी मुशाहिदे के लिए 100 दिन उन्होंने पानी में गुजारने, और अगर वो 100 डेज गुजार लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी में रहने का एजाज़ उनके नाम हो जाएगा। और इससे पहले 2 माहिर हयातियात 2014 में 73 दिन पानी के अंदर गुजार चुके हैं, जो कि इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। और जिनकी हम बात करें अमरीकी बायोमेडिकल इंजीनियर, वो अगर 100 दिन गुजारेंगे तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। यस, उनकी रिसर्च का मकसद ये है कि जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर वाली अल्टीट्यूड की जगह हैं वहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं और मुझे पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर की जगह पे क्या असर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रहने की वजह से। हाँ। अच्छा, जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं पानी का, हम लोगों ने शायरी का जिक्र किया, बारिश भी हो रही है, तो फिर हम लोग बारिश में हाइकिंग का जिक्र करें और फिर साथ ही साथ मुझे जंगल याद आ जाता है। तो आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी मनाया जा रहा है, जहाँ पर आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो शायरी के साथ ही आज कुर्रा अर्ज में एक अजीम असासा जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे कुदरती जंगलात। और जंगल में मंगल, देखिए 2 दिन मनाए जा रहे हैं, मंगल के दिन, जंगल का दिन। वेरी नाइस। क्या बात है, कुछ भी जो है ना हम लोग जोड़ लेते हैं, कहीं से भी हम लोग जोड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। हाँ। तो तफसील है जी इस रिपोर्ट में, आप लोग वो देखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 21 मार्च को जंगलात का आलमी दिन मनाया जाता है। साल 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में जंगलात का आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की गई, जिसका मकसद जंगलात को तक़वियत देने और इसकी कमी की सूरत में दुनिया को पहुंचने वाले नुकसानात की आलमी सतह पर आगाही फराहम करना है। फूल पौधे इंसानी शख्सियत और नफ्सियात पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। सायादार दरख्तों का वजूद न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि ये मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव का भी जरिया है। बैनुल-अक़वामी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जो इन तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जंगलात की कटाव को रोकने और आवाम के ताउन से वसी पैमाने पर शजरकारी की जरूरत पहले से कहीं बढ़ गई है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये तनासब 23% था, जो गुजरते वक्त के साथ बतदरीज कम होकर 5% रह गई है। दरख्तों की बेदरख्त कटाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की महाज पर तरक्की पजीर मुल्कों का मौक़िफ़ कामयाबी से आगे पहुंचाया है। तो ऐसे में बहैसियत फर्द हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क का हर शहरी कौमी सतह पर शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। शजरकारी मुहिम में आपने हिस्सा डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त पौधे लगाने, आपका माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, आप ठंडी खूबसूरत साफ़ सुथरी फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे और माहौलियाती आलूदगी का जो इंडेक्स है, आलूदगी का इंडेक्स नीचे आएगा और आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। ख़ास तौर पर जो एज़मा के मरीज़ हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। एनीवेज एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। हम टेक्नोलॉजी का डिफरेंट डोमेन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर पे हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हम डिपेंडेंट होती जा रही हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो पीआईए ने इसे भरपूर फ़ायदा उठाया। पीआईए ने क्या किया, एक चैट जीपीटी बोर्ड जो है, व्हाट्सएप चैट बोर्ड कह सकते हैं आप उसको, वो मुतारिफ करवाया जो कि मुमकिन तौर पर मुसाफिरों का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाने की तरफ एक ख़ास कदम होगा क्या कि आप अपनी टिकट्स बुक कराने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकट्स और सीट्स की जो ऑनलाइन तस्दीक है उसकी इजाज़त देता है ये जो नया व्हाट्सएप चैट बोट है, और ये बिलाशुबा मुसाफिरों के लिए बुकिंग के तरीक़ेकार को बहुत ईजी बना देगा। आपको कतार में नहीं लगना पड़ेगा। और अब जो आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जैसे टिकट की कन्फर्मेशन होती है, सीट आपको समटाइम्स आगे सीट चाहिए होती है क्योंकि पीछे आपको बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, डर भी लगता है, पीछे आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, जर्क ज़्यादा फील होता है। तो अगर आपको आगे सीट्स मिलती हैं, बहुत से लोग इसमें पीआईए तरक्की कर रहा है। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम जो डेली यूज़ करते हैं ऐप्स, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन्हीं के साथ दूसरी चीज़ों को मर्ज करना चाहिए और तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अब पीआईए के बाद रेलवे को भी चाहिए कुछ इस किस्म की चीज़ें मुतारिफ करवाएं। और फिर उसके बाद बहुत सारी जो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनको चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें ताकि एक इंसान को घर पे बैठे हुए वो तमाम सर्विसेज मिल जाएं। वन विंडो ऑपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन के से ज़्यादा भी अगर आप लोग फ़ोन तक एक्सेस दे दें हर चीज़ की तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर सांस रुक गया तो ज़िंदगी रुक गई, ये कहा जाता है, लेकिन बिच्छू के साथ ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन नहीं है। बिच्छू सांस नहीं लेता? बिच्छू सांस आपको क्या लगता है कि बिच्छू कितनी देर तक सांस जो है वो नहीं ले सकता? पेशावर के अंदर जो बिच्छू मौजूद है वो तो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है, हमने पहले भी जिक्र किया था। वो रिसर्च भी हो रही है बहुत तरह से, हम उसको तो आम तौर पर तो इंसानों के लिए जानलेवा होता है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताते चलूं कि इंसान अगर इनसे जो है ना वो छेड़छाड़ी करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वरना बिच्छुओं की ग़िज़ा में कभी भी इंसान शामिल नहीं है। ना आप लोगों को डंग मारकर उनको जो है ना कोई लज्जत मिलती होगी, ना उनको खून चाहिए होती है। नहीं, वो रिसर्च हमने थोड़ी बहुत की है ना, ठीक है। तो उसमें ये लिखा था कि उनकी सिर्फ ग़िज़ा जो है वो कीड़े ही है। हाँ। तो कीड़े मकोड़ों के अलावा उनको कोई चीज फायदा नहीं। तो इंसानों को खाते थोड़ी हल्का फुल्का डंग मार के चखते हैं, खून का जायका कैसे निकल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। हल्का फुल्का, हाँ बस वो हल्का फुल्का चेंज ऑफ फ्लेवर तो वो भी चाहते हैं यार, आखिर उनकी भी जिंदगी है, आखिर वो भी कोई चीज है। एनीवेज, ये तो बिच्छुओं की बात हो रही है ना। बिच्छू और सांप सिर्फ जमीन पे नहीं होते, समटाइम्स आस्तीनों में भी होते हैं। आप उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, वो फलते फूलते रहते हैं, और जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद जिसने खिलाया उसी को डसना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको पाकिस्तान ने नाम दिया, पहचान दी, खुली फजा में सांस लिया, उन्होंने आइडेंटिटी बनाई, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए, किसी भी मुल्क में बैठ गए और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई शुरू कर दी, उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जिनको सब कुछ पाकिस्तान से मिलता है, जिस फोरम पे बैठ के बात करते हैं वो फोरम भी पाकिस्तान का दिया होता है, उसके बावजूद वो इस तरह की गलीज मुहिम चलाते हैं जिसको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कंडेम किया है। और फौज ने उसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क से चलाई जाने वाली जो गलीज किस्म की मुहिम है, इसकी वज़ीर आज़म ने शदीद मज़म्मत की है। फौज को बुरा कहना, उनके खिलाफ मनफी बातें करना, मनफी प्रोपेगेंडा करना, दैट मीन्स कि आप अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं जिनको आप ना तो इवन प्रूव कर सकते हैं, ना उसकी कोई बेस होती है, बस आपकी मन घड़त कहानियां आप अपनी अना की तस्कीन के लिए इस तरह के इल्जामात सुनाते जाते हैं। मोहम्मद उस्मान ने रिपोर्ट तैयार की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम मुहिब वतन पाकिस्तानियों से कहा है कि वो फौज और इसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैलाया जा रहा है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा ना बने। उन्होंने कहा कि इमरान खान अदारों और इसके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि मुल्क के अंदर अदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आनी हाथों से निपटें। पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। कौम अपने अदारों के साथ खड़ी है और शरपसंदों के खिलाफ मुतहिद है। इससे कबल भी गुज़िश्ता साल अगस्त में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब में घिरे हमवतनों की जानें बचाने के लिए इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजा आवरी के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और इनके साथियों की शहादत पर हमदर्दी और ताज़ियत की बजाय कुछ बेहिस हलकों की जानिब से तकलीफदा सोशल मीडिया पर मनफी और तौहीन अमेज मेमजोई से शुहदा के अहले खाना की दिल आजारी की गई। इस अमल से फौज के अफसरों और नौजवानों में शदीद गुस्से और अस्तराब की सूरत हाल भी पैदा हुई, जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन और मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि खुद पसंद सियासी बयानिए का यही नतीजा है। सियासी बयानिए नौजवानों के ज़हनों को ज़हर आलूद करते हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें शिद्दत से खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी तरीके से हम सब का ये मैसेज है हम आम आवाम के लिए कि आम आवाम को चीज़ों पर देखकर समझकर उनको और ख़ुद से रिसर्च कर चीज़ों को समझना चाहिए। फेसबुक के ऊपर या आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ मिलती है वो बिल्कुल सच नहीं होती। और अब तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो आपको खबर मिलती है वो भी यकीन माने कि कोई सच्ची नहीं होती। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए, हकाइक को ढूंढना चाहिए और सिर्फ जिसको आप पसंद करते हैं उसको नहीं सुने, जिससे आप नफरत करते हैं उसको भी सुने और फिर दोनों के पॉइंट्स को मैच करें, खुद आपके सामने लेकिन इस सारी रिसर्च से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने मोहसिनों के लिए आपको दो साइड से बात सुन के राय कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इदारे के खिलाफ हर्जा सराय की बात हो रही है, प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, इसी इदारे का एक एक जवान दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर चुका है। इसी इदारे के लोग जब आपके जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, बढ़ चढ़ के आपको उस पानी से निकालते हैं, उन मलबों के नीचे से निकालते हैं। जब कोई आपको मदद करने को तैयार नहीं होता उस वक्त ये लोग आगे आते हैं, ये आपके मोहसिन है, इन्होंने आपके कल पे अपना आज कुर्बान किया, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की, जिंदगियां कुर्बान की, अपनी फैमिलीज को छोड़ के ये आपकी हिफाजत पे मामूर होते हैं। और जब आप इन पे इल्जामात पे इवन खामोश भी रहते हैं तो मेरा ख्याल है आपको अपने ज़मीर से एक दफ़ा पूछना चाहिए कि क्या आप ठीक कर रहे हैं।
जब हम लोग जिक्र करते हैं ट्विटर का, और ट्विटर पे ब्लू टिक का जब सीन शुरू हुआ था तो सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या ट्विटर पे हम लोग फीस दिया करेंगे और ब्लू टिक लगवाया करेंगे। तो अब आप लोगों के लिए ये खबर है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी कि मेटा ने भी अपनी ये ब्लू टिक के लिए फ़ीस का आगाज़ कर दिया है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के लिए पैसों की वसूली के साथ ये भी बताया कि सबसे पहले अमेरिका में इस चीज़ को लागू किया जाएगा, और फिर अगर आप वेब पर साइन अप करते हैं तो हर माह आपको $11.99 और मोबाइल ऐप स्टोर से साइन अप अगर आप लोग करते हैं तो $14.99 माहाना अदा करने होंगे। तो अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि ब्लू टिक लगवाना है, और अगर ब्लू टिक लगवाना है, इतनी ऑथेंटिसिटी आपको चाहिए तो ज़रूर करें, वरना ब्लू टिक के बगैर भी मेरे ख्याल है क्रेडिबिलिटी तो इंसान की होती है। हाँ, क्रेडिबिलिटी आपके कंटेंट से बनती है जो आप सोशल मीडिया पे जनरेट कर रहे हैं, उनमें कितनी आप अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं। काश हमारा भी ब्लू टिक होता तो मैं ऐसी बात ना करता। कोई बात नहीं, अब आप $12 देंगे तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपका कंटेंट क्या है और आपकी रिसर्च कितनी है। एनीवेज, आपको पता है कि गर्मी, क्योंकि शुरू में हम मौसम की बात कर रहे थे, सिर्फ अभी इस्लामाबाद में मौसम अच्छा है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि वक्त से पहले गर्मी शुरू हो गई है, कई ममालिक में सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव की वजह से मछलियाँ मरनी शुरू हो गई हैं बहुत बड़ी तादाद में, और अब उनकी सफाई का काम भी किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और मकामी पुलिस जो है वो अब कह रही है कि अब हम ये जो मुर्दा मछलियाँ तैरने लग गई हैं पानी के ऊपर, इसको साफ करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के दरिया में अचानक से लाखों मुर्दा मछलियाँ जो है पानी की सतह पे तैरने लग गई थी, और हीट वेव इस सारे सिनेरियो की वजह करार दी जा रही थी। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ मरी हैं, इनको निकालने के बाद बाकी मछलियों का सर्वाइवल मुमकिन हो, ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन मछलियों की जान बचाई जा सकती है जो बाकी हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, गर्मी तो बढ़ती है, और जब मछलियाँ मुर्दा इस तरह से पानी के अंदर मौजूद रहें तो ताफुन उठने लगता है, गंदगी मज़ीद फैलती है। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपने ज़रूर जहन में रखनी। हाँ बिल्कुल जी, आप लोगों ने इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना है। और अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मुर्दा मछलियों के बाद मछलियाँ एक जो ख़ास किस्म के लोग होते हैं ना, जिनकी एक गेम होती है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि मछलियों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और वो खाते हैं हमारे बॉडी बिल्डर्स। ओके। और बॉडी बिल्डर्स आपको जब नाम सुनने में आता है तो आपको ये लगता है कि कोई यंग सा बॉय होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल का, 45 साल का, 50 साल तक चलो कर लो, ठीक है, आपको ऐसे कोई बॉडी बिल्डर नज़र आएंगे। लेकिन 50 साल में भी वैसे मैंने कोई बॉडी बिल्डर देखा नहीं है अपने आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा देखा है तो 30-35 साल की उम्र में देखा है। तो खबर ये है कि आप लोगों को हम लोग मिलवाते हैं जी, दिखाते हैं एक 90 साल के बॉडी बिल्डर को। और ये 90 साल के बॉडी बिल्डर जो हैं, ठीक है, ये इतने फिट है माशाल्लाह से, ये आप लोगों के सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक है, और इनकी शख्सियत के तसव्वुर जो है वो बिल्कुल बरक्स है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इनकी 90 साल की उम्र है, और बाकायदगी से ये जिम जाते हैं और जिस्मानी तौर पर जवानों की तरह मजबूत और चाको चौबंद है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी जो है इनका नाम शामिल कर लिया है। जिम एरेंटन इनका नाम है, और ये दुनिया के मुअम्मर तरीन बॉडी बिल्डर हैं। और आप इनकी बॉडी की इस वक्त टाइटनेस देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 ईयर्स है इनकी उम्र, और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो वज़न उठा रहे हैं, यकीन मानो यहाँ पर तो आम बंदा इस वक्त जो है वो 40-30 के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि आपके घुटनों से कड़ाके निकलना शुरू हो जाते हैं, आपकी उंगलियों से कड़ाके निकलना शुरू हो जाते हैं। इतना कैसे फिट है वो? और वो इसलिए भी फिट होंगे क्योंकि उन्होंने अर्ली एज से अपने इस पैशन को परस्यू करना शुरू किया होगा। ये मेरी एक राय है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ग़िज़ा का ख्याल रखना, अपनी हड्डियों का, अपने मसल्स का, अच्छी डाइट लेना, कोई बीमारी हो तो वाइजली मेडिसिन यूज़ करना, सेल्फ मेडिकेशन ना करना, और रॉ फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना, ये सारी वो चीज़ें अगर अर्ली एज से आप इनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो फिर जो है वो मामलात अच्छे रहते हैं। आप 90 साल की उम्र में भी बन सकते हैं जनाब बॉडी बिल्डर, कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज, ये जो मसल्स दिखाना होता है ना, ये वो लोग कर सकते हैं जिनमें हिम्मत हो, ताकत हो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम आसपास ऐसी खबरें भी देखते हैं कि लोग बॉडी मसल्स दिखाने के बजाय ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जहां पे ताकत का इस्तेमाल होता है वहां से रेजिस्टेंस जरूर आती है। एग्जैक्टली। अब मैं बात कर रही हूँ खालिस्तान तहरीक की। उसकी वजह ऑब्वियस है कि हमारे पड़ोसी मुल्क का जो रवैया है, जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वहां पे, ना सिर्फ सिखों को बल्कि मुसलमानों को, इवन हिंदुओं के अपने जो निचली जात के लोग हैं, जो निचली जात के हिंदू होते हैं, उनको किस बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, उस पर बहुत सारी मूवीज इंडिया खुद बना चुका है। अगर आप देखें जो रवैया, जिस लोग होता है, एग्जैक्टली, उनके अपने राइटर्स
اور اس کے میں ہمیشہ اروندھتی رائے کو اس لیے کوٹ کرتی ہوں کہ وہ کشمیر پہ بہت ووکل رہتی ہیں, وہ اس ریئلٹی کو سامنے لاتی ہیں. پھر بھارت کی جو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کی اپنی اپوزیشن ان کے خلاف ہے, جس طرح کا سلوک وہ کرتے ہیں. خالصتان تحریک کتنا زور پکڑتی جا رہی ہے, اور سکھوں نے لندن میں انڈین ہائی کمیشن سے بھارتی ترنگا اتار کے پھینکا اور خالصتان کا پرچم لہراتی ہے. اب سوچیں کہ کتنی نفرت پائی جاتی ہے ان کے دلوں میں. خالصتان کی گونج بھارتی پنجاب, آسٹریلیا اور لندن سمیت پوری دنیا میں اس وقت سنائی دے رہی ہے. کینیڈا میں آلریڈی ریفرینڈم ہو چکا ہے اور سکھ برادری نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر لندن میں زبردست احتجاج کیا. کمیشن کی عمارت پر خالصہ پرچم لہرا کر بھارت کو یہ میسج دیا کہ اپنے ظلم و ستم سے سکھوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبایا جا سکتا. اور ایک عام تجزیہ اور ایک عام تاثر یہ ہے نجم کہ اگر یہ تحریکیں سر اٹھاتی ہیں, بھارت کے اندر جو مزاحمتی تحریکیں اس وقت 11-12 کے قریب چل رہی ہیں, تو بھارت کے کئی ٹکڑے ہوں گے. بھارت ٹوٹے گا تو وہ کم ڈیزاسٹر نہیں ہوگا. نہ بھارتی گورنمنٹ کو سمجھ آتی ہے, نہ جس طرح سے وہ ٹریٹ, نہ ان کی پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں, نہ وہ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں. اب چونکہ کچھ راستوں میں الیکشن قریب آ چکا ہے تو وہاں پہ دوبارہ سے اینٹی مسلم مہم بھی تیز ہوتی جا رہی ہے اور اینٹی خالصتان تحریک. صورتحال دنیا کے سامنے بھی ہے, اور اب تو مجھے یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھارت کے اندر اپنے لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خالصتان کی مہم وہ ہے جو پورا کا پورا نقشہ تبدیل کرے گی, کیونکہ بہت زیادہ سکھوں نے برداشت کیا ہے. سکھوں کے علاوہ یہ نچلی ذات نے بہت زیادہ برداشت کیا ہے, اور وہ لوگ بالکل یقینی طور پر درست انہوں نے فیصلہ لیا جو پاکستان میں آئے ہیں, اور پاکستان میں آ کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی. ان تمام مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ دو قومی نظریہ جس بنیاد پر رکھا گیا تھا, چاہے 1947 میں کچھ لوگ اس کے خلاف تھے, لیکن 2023 میں وہ اس بات پر بالکل قائل ہیں کہ دو قومی نظریہ واقعہ میں تھا. ہم ایک جیسے نظر آتے ہیں, ہم ایک جیسی زبان بولتے ہیں, ایک جیسی شادی اور بیاہ کی تقریبات میں ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا سید احمد خان کی اس وقت کی تھیری نے, لیکن بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ تھے. لیکن آج 2023 میں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ویسے ہم ایک جیسے نظر بھی نہیں آتے, ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ہم ایک جیسے نظر, ہماری بات چیت رہن سہن کو اگر ہم لوگ ذکر کریں تو انڈو پاکستان ایک جیسی بریڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مارچ اور اپریل کا مہینہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہیموفیلیا کا مرض کے طور پر بھی منایا جاتا ہے, اور ہیموفیلیا ایک خون کی بیماری ہے جس کا کراچی میں بہت زیادہ زور ہے, اور پاکستان میں ابھی تعداد کم ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور خون کے عطیات کا سلسلہ جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے, تو وہ سیم ہیموفیلیا کے بچوں کو بھی لگتا ہے. اور سہولیات اس وقت کم ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی حوالے سے پشاور سے سمی خسرو کی یہ رپورٹ ہے, آپ لوگ یہ دیکھیے. ہیموفیلیا ایک جنیاتی بیماری ہے جو خون کے جمنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے, یہاں تک کہ معمولی چوٹیں بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا جاتا ہے. شروع میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 1 مہینے یا 2 مہینے میں اس پہ نیل پڑتے ہیں, تو نیل سے پتہ چلتا ہے کہ ان بچے میں کچھ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس میں مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جب ان کے بچپن میں سرکمسیشن ہو جاتی ہیں تو سرکمسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا خون نہیں روکتا, تو پھر اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں, ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جب کراتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان بچے کا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے, یعنی ہیموفیلیا ہے. پاکستان میں 20,000 سے زیادہ لوگ ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہیں, جس میں تقریباً 3,000 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں اس کے علاج کے لیے سہولیات میسر نہیں. متاثرہ مریض پشاور میں ایک نجی تنظیم ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا رخ کرتے ہیں, جہاں 800 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہیں, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تعاون سے مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات دے رہی ہے. حکومتی امداد اور معاشرے میں آگاہی پھیلا کر نہ صرف ہیموفیلیا جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے, بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں جو ہیموفیلیا کے ساتھ جی رہے ہیں. آپ نے تمام ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو ہیموفیلیا کا شکار ہیں, اور اگر مدد کریں گے, اگر آپ ان کے لیے خون کے احتیاط دیں گے تو ان کی زندگی آسان ہوگی, اور اب جب دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی, راستے بنیں گے, کامیابیاں ملیں گی. ہمارا جو مذہب ہے نہ صرف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے بلکہ پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ مکالمے اور دلیل کی بات کرتا ہے, لیکن ہم دوسرے کی رائے کو برداشت نہیں کرتے. ہم دوسروں سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں, ہم بحث مباحثے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم اونچی آواز کو اپنی بات کی دلیل سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری بات کی دلیل وہ ہو سکتی ہے جس کا تعلق منطق سے ہو, منطق سے آپ دوسرے بندے کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اچھے طریقے سے, ہو سکتا ہے آپ اس کو قائل کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں انٹالرنس اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم نہ دوسرے انسان کو برداشت کرتے ہیں, نہ ہم اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں,
نہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دوستوں کی ضرورت نہیں ہے, رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں والدین کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائمز ہم اتنے خود سر ہو جاتے ہیں. آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تعلیم تو سب کے لیے اچھی ہوتی ہے, ٹیچر سارے اچھے ہوتے ہیں, پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں, پھر کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ عدم برداشت ہمارے اندر پیدا آخر کیسے ہو جاتی ہے؟ اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان جناب پروفیسر امجد سراج میمن صاحب, جو اس وقت وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ وائس چانسلر بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی بھی ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم ایکسٹریم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو کس لیول پر آپ لوگ یہ ایکسٹریم بیہیویئر دیکھتے ہیں, اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں کون کون سے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں چونکہ ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں تو یہاں پہ جو ایکسٹریم پہ لوگ جاتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ہی بچپن سے ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں کچھ فلاز ہوتے ہیں. مختلف اسکولوں میں ان کی جو تعلیم کے جو مراحل سے وہ گزرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے مضامین ہونے چاہیے جو ان کو شدت پسندی اور اس سے دور رکھے. اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو انگیج رکھنا. اس میں مختلف جو ہے غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں, اس میں تقاریر ہو سکتی ہیں, شاعری ہو سکتی ہے, مختلف اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جیسے ہماری یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, اس میں وہ حصہ لیتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے معاشرے میں سوشل میڈیا جہاں پہ بہت ہی ڈیولپ ہوا ہے, ساتھ ساتھ اس میں اس کی ایشوز بھی ہیں کہ اس پہ کنٹرول نہیں ہے, پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اس شدت کا اظہار جو ہے ان کے آبویس جو ان کے بیہیویئرز ہیں اس میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک پروفیسر صاحب, ہم کس حد تک اچھی تعلیم کے پیرامیٹرز کو اچیو کر پائے ہیں, اور یہ پیرامیٹرز بیسیکلی ہیں کیا؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے پرورش, جو کہ ماں باپ شروع کرتے ہیں گھر سے, پیدائش کے وقت سے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور بچہ اسکول جاتا ہے 4-5 سال کی عمر تک, اس سے پہلے بھی تو ایک بہت بڑا سٹیج ہے پرورش کا جو والدین سر انجام دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جب پرائمری اور یہ اسکول شروع ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے اسکولز موجود ہیں. کچھ گورنمنٹ چلاتی ہے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے, کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز این جی اوز جیسے سٹیزن فاؤنڈیشن ہو گیا, اس طرح کے اسکولز ہیں. اب میجورٹی اسکولز میں جو ہے سلیبس بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو استاد محترم ہوتے ہیں وہاں پہ اس میں بھی مختلف زاویے پائے جاتے ہیں. کہیں پہ بہت ریگولر, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو اس راہ پہ ڈالتے ہیں جو ایک اچھی راہ ہے آگے جا کے. لیکن اگر کہیں پہ کچھ ایسے علاقے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کئی علاقوں میں اسکولوں میں استاد پوری طرح ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے, ایسے میں وہ بچے ان اٹینڈڈ جب کلاس میں بیٹھیں گے تو آبویس میں بالکل ہی ایک منطقی بات ہے کہ اس میں نیگیٹو چیزیں وہ آپس میں بیٹھ کے کریں گے جس کے اوپر کوئی کنٹرول کلاس میں بھی نہیں ہوگا. میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اس بات کا کہ آگے بچہ جو ہے وہ فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں نا پہلے, اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر اٹینشن دی جائے پرائمری اسکولوں کی تعلیم پر. بالکل سر, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ٹیچرز کا ذکر کیا تھا, سو ہمارے اساتذہ کا اگر ہم لوگ دیکھیں ٹریننگ پروگرامز تو وہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو اس کے اندر کیا یہ چیز خاص طور پر مینشن ہے, کیا صرف اور صرف یہی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہے, کیسے ان کا کریکولم کمپلیٹ کروانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, لیکن ایک تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے, ایک کریکٹر بلڈنگ جو ہے, وہ اس کے اوپر فوکس ہے آپ کو لگتا ہے ہماری ٹریننگز کے اندر؟
نہیں، میرے خیال میں بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ میرے خیال میں اس کا فقدان تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. ایسی کئی یونیورسٹیز، ایسے کئی تعلیمی ادارے ہیں جس میں اس پہ خاص فوکس دیا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے ٹیچر ٹریننگ کی بات کی، تو ہمارے جب ٹیچر ٹریننگ کے کورسز ہوتے ہیں اس میں ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا. ایون دو اب میں جیسے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ہوں تو صرف میڈیسن نہیں پڑھائی جاتی، اس میں کیریکٹر بلڈنگ کے لیے مختلف اور پاکستان اسٹڈیز ہو گئیں، اسلامیات ہو گئیں، معاشرتی علوم دوسرے ہو گئے. اس پہ اکثر ہم اچھے اچھے مقررین کو بلواتے ہیں مہمان کر کے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو مل کے ایک لیکچرز دیں. موٹیویشنل سپیکرز کو ہم بلاتے ہیں. بات یہ ہے ساری کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، کہ ٹیچر ٹریننگ کی جو خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ٹیچر جو ہے نا وہ بنا بنایا نہیں ملتا. آپ کو اس کے مختلف بیچلرز اینڈ ماسٹرز پروگرامز ہیں. خود ہمارے جو میڈیکل سائٹ پر اب آپ کو پتہ ہے شاید بہت اچھی طرح سے کہ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں. وہ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایجوکیٹرز کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پڑھانا ہے. آج کل نیا ٹرینڈ کیا ہے، آپ کے آج یہاں کا بچہ امپلائیبلٹی جو ہے اس کی وہ کیسی ہوگی، آج اگر وہ یہاں سے نکلتا ہے تو کیا اس کو مارکیٹ میں جگہ ملے گی. تو اس لیے کچھ یونیورسٹیز اس میں بہت ہی ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور کچھ کو آگے کچھ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب، ایک اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی گوئنگ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں کامنلی ایک اضطراب پایا جاتا ہے. بہت سے ایمبیشنز ہوتے ہیں، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. انفارچونیٹلی اگر اس کو وہ سارے وسائل یا سارے مواقع میسر نہیں ہیں، کون سا ایسا فورم ہے جہاں پہ جا کے اپنے اس اضطراب کو وہ ایڈریس کر سکے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں تمام اچھے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز جو ہیں صرف ایجوکیشنل سبجیکٹ نہیں ڈیل کرتے. ہمارے پاس جیسے ہماری یونیورسٹی ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، یا اور دوسری یونیورسٹیز کراچی میں جو ہیں، اس میں میڈیکل یعنی سائیکالوجیکل کاؤنسلرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہماری فیلڈ میں جو بچے آتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ورک لوڈ کتنا ہوگا. سڈنلی بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں پڑھنے کو تو وہ دے گیٹ باک ڈاؤن، اور وہ پھر انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ہی پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے ہمارے پاس نہ صرف اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں جو کہ تعلیمی حوالے سے ان کو بتاتے ہیں، آسانی پیدا کر کے دیتے ہیں، لیکن سائیکیٹرک کاؤنسلرز بھی ہمارے پاس باقاعدہ امپلائڈ ہیں. وہ ان کی جاب کا ہے اور کوئی ڈسکرپشن ہی نہیں، ان کا یہی ڈسکرپشن ہے کہ وہ ان کے پاس ایک دفتر ہوتا ہے جس میں ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں ان کو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ان کے پاس، اور زیادہ پر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ نے جو یہ بات کی، اس میں یہ بات ضرور میں اس پہ ہائی لائٹ کروں گا کہ اس میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کا بھی ہے کہ جو بچے ہیں وہ کیا وہ اس کورس میں خود سے آئے ہیں یا زبردستی ڈالے گئے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پریشر میں کہ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یہ بن جاؤ، بچہ کیا چاہتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور پھر وہ جب ماں باپ کے کہے پہ آتا ہے اور وین ہی فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو وہ پھر ڈپریشن کا اور اینگزائٹی، اور پھر وہ مختلف فارمز لے سکتی ہے. کئی بچے اپنے آپ کو نقصان تک پہنچا بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے. میجورٹی کی اچھی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز اور سائیکالوجیکل کاؤنسلرز ہوتے ہیں. سر ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا سر آپ اس پر بات کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کا کردار، پھر اس کا بچوں کے ساتھ رویہ. کیونکہ جب ہم لوگ ٹیچر سٹوڈنٹ کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو کہیں ایک کلاس میں بچے کا اپنے استاد کے ساتھ اچھا رویہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ادارے کا سربراہ ہے ہمیشہ ٹیچرز بھی اس کا نام لے کر، چاہے وہ ریکٹر ہے چاہے وہ وائس چانسلر ہے، ڈراتے ہیں بچوں کو، اور ایونچولی بچوں کا اپنے سربراہ کے ساتھ اس طریقے سے ریلیشن بن ہی نہیں پاتا کہ وہ سٹوری ٹیلنگ ہو، کوئی سیشنز ہوا کریں.
ایون بچے اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وائس چانسلر یا ڈین ہمارے اپنی ایک گلی سے جو ہے وہ آ رہے ہیں یا یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اسی وقت وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے سائڈ پہ ہو جانا ہے, سر کے ساتھ آمنا سامنا بھی نہ ہو. نہیں, یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی, بالکل آپ نے بہت درست فرمایا کہ ایسا ماحول ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ جو سربراہ جب آپ بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری, جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشتا ہے تو آپ کو ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج سے جب آپ سربراہ بنتے ہیں اس سے تھوڑا سا عرصہ پہلے تک آپ وہی ٹیچر تھے جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل جل کے اور ان کے ساتھ بالکل ہی ایک ہی لیول پہ بیٹھ کے پیار محبت سے ان کے ساتھ تعلیمی ماحول کو ہم بناتے تھے. اور ایسا کیا بن گیا سربراہ بننے میں کہ دیکھیں, یہ میرے خیال میں یہ زیادہ تر شخصیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا. کم سے کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ گراؤنڈ لیول پہ رہوں اور بچوں کے ساتھ بالکل اسی طرح میں گھل مل کے بات کرتا ہوں جو کہ میں جس وقت پلین پروفیسر تھا اس وقت یا پرنسپل تھا تو بھی میرے دروازے پہ آج بھی کوئی چوکیدار نہیں بیٹھا. میری جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں پہ کوئی اس طرح کی ہلچل نہیں ہوتی جس طرح میں نے دوسری جگہوں پہ نوٹس کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اسی ادارے سے پڑھے ہیں جہاں پہ آپ سربراہ بنے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ لوگ سب جانتے ہیں آپ کو, ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے پرانے ہیں, تو اس میں ایک انسیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہماری ٹیم کے ہی ممبر رہے ہیں, اب صرف ان کا ایک سربراہ کا رول ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں وہ بہت زیادہ آسان رہتا ہے جب آپ اپنی ہی فیلڈ میں اگر کسی جگہ کسی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں تو بہت آسان رہتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ ساری نیٹی گریٹی پوری کچا چٹا آپ کے پاس کھلا ہوا ہے, تو اس کو ڈیل کرنا بہت قدرے آسان رہتا ہے اگر آپ اسی ادارے یا اسی فیلڈ کی کسی یونیورسٹی یا ادارے کے سربراہ بنتے ہیں تو. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی پروفیسر صاحب. نارملی بچوں کا یا اسٹوڈنٹس کا ایکسیس وی سیز تک نہیں ہوتا, صرف ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اور اگر وی سی صاحب سے ملنا بھی ہو نارملی یونیورسٹیز میں تو باقاعدہ ٹائم لینا پڑتا ہے, اس میں بھی کئی ہرڈلز ہوتی ہیں. اپارٹ فرام دس ایک اور جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ بچوں کو زبردستی اگر کسی ڈسپلن میں کسی کورس میں بھیجا گیا ہے اس سے وہ اکتا جاتے ہیں, پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی میں اگر ہم اوور آل ریشو میں سے کچھ تھوڑا سا کوئی 2-3 لوگ بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ کلیکٹیولی بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے ان لوگوں کی جو پڑھنے کے بعد بھی یا تو نشے کے عادی بن جاتے ہیں یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, دہشت گرد گروہوں کا حصہ بن جاتے ہیں, خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, عادی مجرم بن جاتے ہیں. یہ بہت تھوڑی سی تعداد جو ہے, اگر ہر یونیورسٹی میں 1-2 اسٹوڈنٹ بھی اگر ایسے بن جائیں گے تو معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا حصہ بن جائے گا معاشرے کا, جو کہ ناسور پھیلتا جائے گا, ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو 1-2 اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی کون سی کمی رہ جاتی ہے, کون سی خامی رہ جاتی ہے, ان کی تربیت میں کیا چیز لیک کرتی ہے جو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر دیکھا جائے نا تو پورے ماحول کا فرق پڑتا ہے. اب آپ اخبار پڑھتے ہیں, بچے ہیں, ان کے پاس ایکسیس ہے موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے اوپر ساری دنیا کے چینلز آپ کے پاس, ایک وقت پہ ٹیلی ویژن آپ چینج کرتے جائیں, ہر انفارمیشن ان کو ملی ہوئی ہے. اب کوئی بچہ کوئی اثر قبول کرتا ہے, پازیٹیو لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ مختلف تنظیموں میں مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں, آپ کے پاس 50 لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس میں 1 یا 2 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کہ ان کا بیہیویئر بہت برا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پازیٹیو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے مجھے یہ نہیں کرنا آگے جا کے. اس میں بھی آدمی سیکھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ اس برے عمل سے کچھ سیکھ نہیں رہا. ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. اینڈ جو آپ نے کہا کہ جو بچے جو پریشان ہو کر پھر مختلف جو دہشت گردی اور اس طرح کے ریڈیکل گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں, یس بالکل ہی آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اسی لیے اس میں زیادہ سے زیادہ میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جو ہماری بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہوں. ہم لوگ اگر آپ ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے, اور وہ بے شک 1-2 گھنٹے کا ہو, لیکن ہم ان کو انگیج رکھتے ہیں, ان کو
مختلف ٹرپس پہ لے جاتے ہیں, مختلف مشاعرے کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی بیت بازی کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی آؤٹ سائڈ جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں جو کہ یونیورسٹی کی حدود میں کھیلی جا سکتی ہیں, مثلا بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, اس کے ہم نے رومز بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ بچے جو ہیں انوالوڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس حد تک کہ وہ اپنی کلاس بھی مس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک ٹائم فریم اگر ان کو اچھا دے دیا جائے تو اس سارے ماحول سے, اور میرے خیال میں اس میں سب سے بہت بڑا رول جو ہے وہ آپ کا میڈیا کے جو حضرات ہیں ان کا ہے کہ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دکھانے کی نہیں بھی ہوتی ہیں. اور پرانے زمانے میں سینسرشپ ہوتا تھا, اب سینسرشپ تو نہیں ہے, لیکن آبویسلی جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو ٹیلی ویژن کا اتنا ایکسیس, اوپن ایکسیس جب ہے تو اس کو پھر پیرنٹل کنٹرول بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ پیرنٹس کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے, آپ کے استادوں پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آج مثال کے طور پہ ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے, میں اگر کلاس لے رہا ہوں تو میں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو جس طرح سے میں اجاگر کر کے بتاؤں گا, آگے بچے کو وہ اسی نے وہی میسج لینا ہے جو اس کو ملے گا. کہ جیسے وہ بچیوں کو ہمیشہ ہمارے خاص کر کے میڈیکل کی تعلیم میں میجورٹی لڑکیاں ہیں, اور بیکاز دے آر میرٹ ہولڈرز, بہت اچھی ان کی تعلیم کا لیول ہے, لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ان میں سے آدھی بھی جو ہے نا وہ میڈیکل کی تعلیم یا تو مکمل نہیں کرتی, یا اگر مکمل کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اس پیشے کو اختیار نہیں کرتی میڈیکل کے. یہ سر بہت پرابلم ہے, اور اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرابلم سالو ہوگا, کیونکہ یہ ہمیں سننے میں بھی آتا ہے, اکثر بچوں کی طرف سے بھی شکایت کی جاتی ہے کہ پہلی 10 پوزیشن ہولڈرز تو فیمیل ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کنٹینیو نہیں کرتی. نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ پروفیسر امجد سراج میمن صاحب, وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی, ایکٹنگ وائس چانسلر بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, اور بہت اہم شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, ان کے آپ کے سے ملاقات کروائیں گے. نیوز بریک, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ کی عمر کوئی بھی ہو, آپ کی جنس کوئی بھی ہو, لیکن ہڈیوں کے مسائل آپ کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اور ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آسٹیوپوروسس. یہ بیماری ہوتی کیا ہے, کن لوگوں کو ہوتی ہے, اور کیا کیا فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, یہ ساری باتیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں. بہت ہی خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیفینیٹلی, اور پاکستان کی میڈیکل کا ایک بہت بڑا نام, اور خاص طور پر آرتھوپیڈک کا پاکستان میں ایک بہت بڑا نام, اور ہم لوگ حیران تھے کیونکہ ان سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ہمیں لگا کہ کوئی بزرگ یا ایسی شخصیت آئیں گی, اور کوئی موڈ وغیرہ بھی جو ہے نا ان کا ذرا سخت مزاج کے ہوں گے, لیکن بہت ہی خوش مزاج. اور ایک جس طریقے سے انہوں نے مینشن کیا کہ ہی واز دا ینگسٹ آرتھوپیڈک سرجن ان پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی جانا مانا ہوا نام, بہت سارے تعارف ہیں لیکن ان کا نام ہی کافی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر فرید اللہ خان زمری صاحب. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ تھینک یو, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ, آئی ایم آنرڈ. گڈ ٹو سی یو سر. سر, آسٹیوپوروسس یہ بیماری کیا ہے, کس ایج میں زیادہ تر اس وقت پاکستان میں نظر آ رہی ہے, اور کیا ریشو پاکستان میں اوور آل اس کی چل رہی ہے سر؟ آسٹیوپوروسس بیسیکلی جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ ہیں بیسیکلی. آسٹیو مطلب بون اور پوروسس مطلب پورس. ایک ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہے. اس میں جب ہم بون آرکیٹیکٹ اگر ایک سمپلیفائڈ طریقے میں بیان کریں تو ہنی بی کی جو کوم نہیں ہوتی, جو چھتا جو ہوتا ہے اس کی اپیرنس ہوتی ہے بون کی آرکیٹیکٹ کی. اگر ہم مائکروسکوپ میں دیکھیں تو جو پور جتنے وائڈ ڈائمیٹر کے ہوتے جائیں گے تو بون کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, یعنی بون کے سیل جو آسٹیوسائٹس ہیں ان کی کمپوزیشن کی پروپورشن انٹینسٹی کم ہوتی جاتی ہے, تو وہ فریجائل ہو جاتی ہے بون ویک ہو جاتی ہے. سمپل الفاظ میں ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے, اور اس کی انسیڈنس تو پوری دنیا میں ہر ایج گروپ میں پایا جاتا ہے. اب تو اگر ایون ینگ ایج میں بھی اس کا کافی ہائی انسیڈنس آ رہا ہے ڈیو ٹو لائف اسٹائل. لیکن زیادہ ولنریبل کون ہوتے ہیں اس بیماری کے لیے؟ پرائمری تو یہ ہسٹوریکلی تو فیمیل کی ڈیزیز کہتے ہیں, مینوپاز سے ریلیٹڈ ہے اس میں, اور دوسرا ایڈوانس ایج جو سینائل چینجز آتی ہیں
ایجنگ کے ساتھ جو آتی ہے. فیمیل میں جو ہارمونل فیکٹر پرائمریلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایسٹروجن جو بون کو میٹابولزم کو اسٹرینگتھن کے لیے ضروری ہوتے ہیں نا, جو 45 ایئرس کے بعد 48 ایئرس کے بعد جو ہارمون لیول ڈراپ ہوتے ہیں تو بون کمزوری اسٹارٹ ہوتی ہے. تو سر اس کی کازز کیا کیا ہیں؟ کازز تو ملٹیپل کازز ہیں. اگر ہم کلاسیفیکیشن میں جائیں تو جو پرائمری فارم ہے جو ایج ریلیٹڈ ہے, یعنی وہ سینائل چینجز آتی ہیں, وہ تو ہر انسان کو ہوتی ہے ایک سٹیج کے بعد. یعنی ہم کہتے ہیں 65 ایئر کے بعد میل فیمیل کا ریشو آلموسٹ برابر ہوتا ہے, دونوں میں ٹینڈنسی فریکوینسی سیم ہے. اور اس کے ارلی سمٹمز کیا ہوتے ہیں سر؟ سمٹمز تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے. اوکے. اس کے سمٹمز اے سمٹومیٹک ہوتی ہیں میجورٹی کیسز میں, اور یوزول پریزنٹیشن اس کی جو ہوتی ہے فٹیگ کی فارم میں ہوتا ہے, پوسچر چینج کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, یا بہت ایڈوانس کیسز میں جو کائفوٹک ڈیفارمیٹیز کے ساتھ آتے ہیں, جیسے اسپائن کافی کامنلی انوالو ہوتی ہے, کب نکل آنا جو اولڈ ایج میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو بالکل وہ ہوتے ہیں جو انٹریٹڈ نگلیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں. اور سب سے جو مین کمپلیکیشن اس کی ہوتی ہیں فریکچرز ہوتے ہیں, فریجلٹی فریکچرز. یعنی ایسے فریکچر جو چھوٹی چوٹ سے ہوتی ہیں, یعنی آپ کھانستے ہیں, چھینکتے ہیں, اینگل چینج کرتے ہیں, اس کی یعنی سب آپٹیمل ٹراما ہم کہتے ہیں نا. یعنی سمپل یہ ہے کہ آپ کی اتنی ہائٹ سے اگر تھوڑے گرتے ہیں, سٹنگ ہائٹ ہے, اس سے مریض گرتا ہے تو فریکچر ہو جاتے ہیں. نارملی حالات میں کچھ نہیں ہوتا, معمولی اسپرین ہوتا ہے ہیلدی بون کو, لیکن یہ آسٹوپروسس میں فریجلٹی فریکچرز بہت ہائی ریٹ ہے ان کا. تو سر اس کے جو آپ نے مینشن کیا, جس طریقے سے آپ نے بہت خوبصورت ایک یہ سمجھایا کہ ہنی بی کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے جس طریقے سے وہ نظر آتا ہے, تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں مائکروسکوپ میں تو ہڈیوں کا اسٹرکچر ویسا ہے لیکن پورس زیادہ کھلتے جاتے ہیں. تو کیا سر اس کے اندر سے یہ ہڈیاں جو بھرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر دوبارہ سے اس پروسیس میں نہیں جا سکتی, دوبارہ سے ٹھیک ہونے کے پروسیس میں جو ری فارم ہوتا ہے؟ یہ اچھا کوشچن ہے. یہ بیسیکلی اللہ نے ہر چیز بیلنس پہ پیدا کی ہے. بون بھی ایک لیونگ ٹیشو ہے, اس کا میٹابولزم ہوتا ہے. دو بیسک میکانزم چل رہے ہوتے ہیں, ایک بون فارمیشن والے میکانزم ہوتا ہے, ایک بون ریماڈلنگ یا ریزالو کرنے والے جو بون کھانے والا سیلز ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچوں میں تو پوٹینشیل بہت 100% ہے. سمبل ہے 9 ایئرس تک ہم کہتے ہیں بچے کی ہڈی ریماڈل ہوتی ہے, فل نیو بون فارمیشن. جو ایجنگ ہوتی ہے یہ ریماڈلنگ پوٹینشیل کم ہوتا ہے. آسٹوپروسس تب ہوتی ہے جب آپ کے جو آسٹوبلاسٹ جو بون ہڈیاں بناتے ہیں ان کی ٹینڈنسی, ان کی جو ایفیشنسی کم ہونا شروع ہوتی ہے. آسٹوکلاس جو ہڈی کھاتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ ریشو یہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آسٹوپروسس جاتی ہے. اور ارلی اسٹیج میں تو پرائمریلی پریونٹیبل ہے. ارلی اسٹیج میں تو یہ بیلنس ہم ریسٹور کر سکتے ہیں بائی سمپل لوڈنگ ایکسرسائز سے. سمپل ایکسرسائز اور ڈائٹ, دو دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس میں. Is it treatable if it is intense? یس, انٹینس میں یوزلی انٹینس اسٹیج میں تو پیشنٹ پریزنٹ وتھ کمپلیکیشنس. پرائمری کمپلیکیشن جیسے موسٹ کامنلی ہوتے ہیں اسپائن کے فریکچر ہوتے ہیں, ہپ فریکچر ہوتے ہیں, جو ان کو فکس کرنا ہوتا ہے اکثر میجورٹی میں. تو سر جو آپ فکس کرتے ہیں وہ آپ نے فکس تو کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اس کی جو ریماڈلنگ آپ کانسیپٹ بتا رہے تھے وہ تو آٹومیٹک ہے, وہ تو آپ کے جینس کے ایسی فنکشننگ ہے. تو وہ جو امبیلنس ہوا ہے اس امبیلنس کا آپریشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا نا؟ بہت امپورٹنٹ تعلق ہے اس کا. کس طریقے سے؟ آسٹوپروسس کے فریکچر یعنی جو ہپ فریکچر ہے, اگر پیشنٹ ارلی موبلائز نہیں ہوتا سرجری سے نا, تو وہ تو ورس سینیریوز ہوتے جائیں گے, ہوتا رہے گا, اموبلائز رہے گا, اور ہیڈ ٹو ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے اس کی. اور سر جو بون لوڈ نہیں ہوتی, سویرٹی اس کی بڑھتی ہے آسٹوپروسس. ٹھیک ہے. سرجری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج آپریشن کیا تو کل سے پیشنٹ آؤٹ آف دا بیڈ موبلائز ہوتا ہے سپورٹ ساتھ. لوڈنگ ایک اسٹیمولس ہے بون کے لیے, لوڈ ڈالنا, اس سے آسٹوپروسس کی جو پروگریشن ہے وہ رک جاتی ہے. دوسرا میڈیسن کا رول ہے. پھر کچھ میڈیسن ہے جو آسٹوکلاس کو انہیبٹ کرتی ہیں, یعنی بون کھانے والا پروسیس سلو ہو جاتا ہے. اس میں یہ بسفاسفینیٹ وائڈلی یوز گروپ ہے, پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, مختلف فارم میں اویلیبل ہیں, اورل فارم میں بھی, انجیکٹیبل فارم میں کچھ نیزل اسپریز بھی اویلیبل ہیں. فریکوینسی ان کی ڈوزنگ ڈفرینٹ ہے اس کی. تو کی فیکٹر ارلی موبلائزیشن ہے پیشنٹ کی. سر جسم کے کس کس حصے کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں آسٹیوپروسس میں؟ ایسے تو پورا اسکیلیٹن انوالو ہوتا ہے. پرائمریلی موسٹ کامنلی جو اگر ہم کریں نا ایکزیل اسکیلیٹن, اسپائن کا تھوریسک اسپائن, ڈورسل اسپائن جس کو کہتے ہیں, مڈ اسپائن جو لیول ہے نا, وہ سب سے کامنلی افیکٹ, جس کی وجہ سے آپ کا کرویچر لاس ہونے, ورٹیبل ہائٹ ایسا تو ویجنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, ان کی ہائٹ کولیپس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور بہت سلو پروسیس ہوتا ہے, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اکثر فیملی ممبر نوٹ کرتے ہیں. اینی سمٹمس؟ سمٹم فٹیگ ہے, اور کوئی واضح سمٹم نہیں ہے, اور کس طرح کوئی نہیں ہے. اور اگر سرجری ریکوائرڈ ہو ایکسٹریم کیسز میں تو جسم کے کس کس حصے کی سرجری نارملی کی جاتی؟ کیا ہاتھ پاؤں بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس سے؟ موسٹ کامنسٹ فریکچر تو ڈسٹل ریڈیس کا ہے.
اوکے. جو سمپل فال سے بندے بزرگ گرتے ہیں وہ بیک ٹو چیئر ٹرانسفر کے دوران گرتے ہیں, ٹوسٹ ہوتے ہیں, لینڈ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ ہینڈ پہ, تو یہ کامن فریکچر ہے. یہ سمپل مینجمنٹ ہے اس کی, پلاسٹر میں ہو جاتا ہے. باقی جو فریکچر جو موسٹ سیریس فریکچر ہے ہپ فریکچر ہے, نیک کا فیمر. میں نے ڈیتھ بھی ہوتی دیکھی ہے نہیں, وہ تو بہت ہائی موٹیلٹی ہے. انٹرنیشنل ڈاٹا اگر ہم دیکھیں نا تو 25-30% موٹیلٹی ہے, فرسٹ ایئر موٹیلٹی, فریکچر ریلیٹڈ موٹیلٹی ہے اس کا. سر انہیریٹڈ ہے یہ؟ سم یس. اور کچھ کیس میں انہیریٹڈ جن کی فیملی ہسٹری میں فریکچرز فریکوینٹلی ہوتے ہیں, وہ ان کے 20-30% رسک فیکٹر ان میں رہتا ہے. کہ ایک اسکورنگ ہوتی ہے فریکس. اور اوور آل پاکستان کی ریشو سر کیا ہے اس وقت؟ پاکستان میں تو کسی ڈیزیز کے اسٹیٹسٹکس انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے, لیکن اٹ از ویری ابھی سینسس شروع ہوا ہے, کوئی ہوپ کہ اب الارمنگ ہے. ابھی کوئی ڈاٹا ہمارے پاس ایز سچ اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ سمپل یہ کریں کہ 45-50 ایئرس کے بعد جو ہر سیکنڈ فیمیل از ہیونگ آسٹوپروسس, اور ایوری 5th پرسن از ہیونگ. ایسے لوگ جو ڈائبٹیز کا شکار ہوں, جن کو ہائی بلڈ پریشر ہو, کیا ان کو بھی آسٹیوپروسس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. ڈائبٹیز تو ایک سنڈروم ہے, پورے باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. ہیڈ ٹو ٹو انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی, وہ میٹابولزم افیکٹ ہوتا ہے. اور ڈائبٹیز کی یوزلی نیوروپیتھی, اینجیوپیتھی اور مایوپیتھی, آسٹیوپروسس اس سے لنکڈ ہے. اور ہائپر ٹینشن سے اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن نہیں ہے. اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں روٹین میں, ایک اپنی ڈائٹ اور سپلیمنٹس, ملٹی وائٹامنس وغیرہ, کیا یہ چیزیں پریونشن میں ہیلپ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے تو آج کل فوکس ہی پریونشن پہ ہے. اگر پریونٹ کریں تو اس کی جو گریو کمپلیکیشنز ہیں, فریکچر جو پریزنٹیشن ہی فریکچر کے ساتھ کرتی ہے, تو اس سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈائٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ رول بیلنس ڈائٹ ہے, نیوٹریشن سپلیمنٹ ہے. اس میں جو مین وہی ہے کیلشیم انٹیک ہے, وٹامن ڈی ہے, وٹامن کے ہے, وٹامن سی ہے, میگنیشیم ہے, زنک ہے, یہ منرلز ہیں کمبولیشن میں. اور سر ملٹی وائٹامن جو لوگ کھاتے ہیں پریونشن کے لیے, اس میں ایک کامن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے وائٹامن ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ہمیں کس وائٹامن کی ضرورت ہے, کیا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹیسٹ تو ہر وٹامن کا کر سکتے ہیں, لیکن اتنے ارلی اسٹیج پہ ضرورت نہیں ہوتی ان ٹیسٹوں کی نا. کیونکہ آسٹوپروسس کے آپ ٹیسٹ کریں گے تو میجورٹی میں کیلشیم لیول نارمل آئیں گے, وٹامن ڈی آلموسٹ نارمل ہوتے ہیں. کچھ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کچھ اور بیماریوں سے. ٹیسٹ جو کرتے ہیں کا مقصد ہوتا ہے نا, آسٹوپروسس کو آسٹوملیشیا کنڈیشن ہوتی ہے, ینگ ایج میں ہوتی ہے, وہ اس کو میٹابولک بون ڈیزیز ہے, اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جو اسکریننگ پروگرام ہے وہ اس کے لیے سمپلسٹ ہے. اگر بہت ایڈوانس کیس میں تو ایکس رے سے بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. بون میس ڈینسٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ سمپل ایکس رے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سویئر آسٹوپینک آسٹوپروٹک بون ہے. لیکن سمپل جو نان انویزو پروسیجر ہے جیسے ڈیکسا اسکین ہوتا ہے, وہ بہت سمپل ایک مشین ہوتی ہے جس سے 10 سے 15 منٹ میں آپ اسیس کر لیتے ہیں. ہپ, اسپائن اور ڈسٹل ریڈیس کی اسکورنگ کرتے ہیں. اس میں 2 ٹائپ کے اسکور ہوتے ہیں, ٹی اسکور اور زیڈ اسکور ہوتا ہے. ٹی اسکور کا مقصد سمپل یہ ہوتا ہے, یہ ایک ہیلدی پرسن کا جو ایٹ ایج آف 30 ایئر جو بون میس ڈینسٹی ہوتی ہے اس سے اس پیشنٹ کا کمپیئر کرتے ہیں. اسکورنگ ہوتی ہے. سر یو ہیو مینشن ارلیئر کہ فیمیل ریشو زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جینیٹکس اور یہ ہارمون امبیلنسز کے ایشو جو آتے ہیں. یعنی آلموسٹ میل ٹو فیمیل کا جو انسیڈنس اس میں آتا ہے نا, ارلی اسٹیج میں تو فیمیل بہت زیادہ ہے. یعنی 45 to 60 ایئر ایج میں فیمیل میں پیک انسیڈنس ہے. پوسٹ مینوپازل مین کاز ہے, وہ ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتا ہے. میل میں 10 سال بعد یہ بیماری آنا شروع ہوتی ہے ان کیس اگر جو پریونٹیو میئر نہیں لیتے. سر کچھ چھوٹے بچوں کا قد نارملی چھوٹا رہ جاتا ہے, کیا اس کے پیچھے بھی ریزن آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اس میں آسٹیوپروسس کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں میٹابولک بون ڈیزیزز ہوتی ہیں, نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے. اس میں جینیٹک کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, بہت ریئر کروموسومل ڈس آرڈر ہوتے ہیں جن میں ایکونڈروپلیجیا جیسے کارٹلیجی جو گروتھ کارٹلیج ہے اس پہ افیکٹ ہوتی ہے, اس سے ہائٹ نہیں گین کرتے ہیں. کچھ کی ہائٹ جو ٹرنک کی ہائٹ ہو رہی ہوتی ہے, لمبس کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی, تو مس میچ ہوتا ہے. تو وہ ایک لانگ لسٹ ہے میٹابولک بون ڈیزیز کی. سر اگر کچھ ہم نارملی فیکٹرز کی بات کریں, عام گھریلو ہم لوگ جو ڈائٹ اپنی کرتے ہیں اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, تو ہمارے پاکستانیوں کا تو یہ فوکس ہوتا ہے کہ گوشت زیادہ سے زیادہ کھایا جائے, ٹھیک ہے, ہم لوگ ٹھیک رہیں گے. لاٹ آف پروٹین. تو سر یہ ہڈیوں کے لیے خاص طور پر کون سی چیزیں ہماری جو عام خوراک ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں, چاول ہیں, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, گوشت ہے, چکن ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں, انڈے ہیں کہ جس کو ہم لوگ جو اپنی خوراک میں شامل کریں اپنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے؟ خوراک کا تو نیوٹریشن کو تو آج کل کافی ریسرچ ہو رہی ہے نا نیوٹریشن پہ. اس میں ہر بیماری میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. کچھ خوراکیں ہیں جو آپ کو
हेल्दी रखती हैं, कुछ खुराकें जो आपको बीमार करती हैं। Exactly. तो सारा कंसेप्ट बैलेंस डाइट का है। बैलेंस डाइट मैंने अपने स्टार्ट होता है, ये लाइफस्टाइल मैयर में ही आता है ना कि आपकी डाइट, अगर आपने एक तो ज़्यादा खुराक की ज़ाती बीमारी है, यानी इसमें अगर आपको बॉडी वेट, इस वाहिद बीमारी है जिसमें जो प्रोटेक्शन देती है आपको, थोड़ा बॉडी अगर वेट ज़्यादा हो तो ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस कम होता है। Okay. बॉडी वेट अगर ज़्यादा हो तो ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है। अच्छा, लोडिंग ज़्यादा होती है बोन में, ये लोडिंग का प्रिंसिपल है। और जिनका BMI यानी 20 से कम हो, लीन पर्सन हो ना, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा सीवियर होता है। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर रहता है। बाकी हर बीमारी में वेट का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ये इसमें रिस्क बढ़ता है। और सर छोटे बेबीज़ जो जिनको ड्राई मिल्क पिलाया जाता है, फार्मूला मिल्क जिनको पिलाया जाता है, क्या वो भी रिस्क पे होते हैं कि उनको भी हड्डियों की बीमारी हो सकती है? डेफिनेटली ये तो कॉमन सिनेरियो है कि ये जो बोन मेटाबॉलिज्म है ये यंग एज, अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट होकर पीक जो बोन मास डेंसिटी बनती है 25 से 30 ईयर्स के बीच में बनती है। Okay. अर्ली स्टेज में जितनी अच्छी खुराक आपने ली होगी, जितनी ऑर्गेनिक डाइट ली होगी, जितनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी की होगी, आपका ये बोन बैंक इतना स्ट्रांग होता है कि लेटर ऑन आपको रिस्क कम रहता है। Okay. यानी आपका 30 इयर्स तक लाइफ स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। सर ये कैसे एक डिफरेंशिएट एक आम शख्स करेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि जोड़ का ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो हो गया, तो ये काफ़ी इंटायरली डिफरेंट बीमारी है, स्पेक्ट्रम ही डिफरेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कार्टिलेज जॉइंट की डिजीज़ है, जॉइंट्स की, जॉइंट, ठीक है, और ये हड्डियों स्मॉल जॉइंट्स, और वो कार्टिलेज की बीमारी है। ऑस्टियो मतलब बोन है, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। तो इन्फ्लेम्ड होता है वो, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अर्ली ड्रामेटिक होती है, पेन के साथ प्रेजेंट करता है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी अर्ली स्टेज में इन्फ्लेमेटरी फेज में प्रेजेंट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो एक साइलेंट कोर्स चल रहा होता है, डेकेड्स क्रॉनिक इलनेस है। और जिन पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कम होता है, 20-30% में कोरिलेट करता है कि दोनों बीमारियां एग्जिस्ट करें, बाकी मेजॉरिटी में नहीं होता। ठीक। अच्छा सर, वो पेशेंट्स जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं और अंडर ट्रीटमेंट हैं, क्या वो मामूल की ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफिस जाना, घर के काम में जो भी, या उनको फुल बेड रेस्ट देनी होती है? नहीं, इसमें तो मोबिलिटी इज़ द की। बेड रेस्ट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फ्रैक्चर के बाद हम अर्ली मोबिलाइजेशन क्यों करते हैं कि लोडिंग हो। ओके। बोन लोडिंग से इस पे सेल स्टिमुलेट होते हैं, बोन फॉर्मेशन और प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, यानी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी ऐसी चीज़ें, यानी फॉल प्रिवेंशन में फोकस करना होता है। घर में जो मेजॉरिटी फॉल होती हैं आपके घर में होती हैं। पेशेंट ये वॉशरूम जाता है, वहाँ पे स्लिप होते हैं, टाइल्स आपकी ऐसी लगी होती हैं, वो स्लिप होता है, विजुअल बाद चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर का ठीक नहीं होता है, ब्लड शुगर लेवल डाउन होते हैं। तो छोटी सी ट्विस्ट, और उससे इस पर हमें सारा फोकस करना होता है फॉल प्रिवेंशन पे। घर में ऐसी टाइल्स ना लगाएं जो स्लिपरी हों बुजुर्गों के लिए, ऐसे जूते ना इस्तेमाल जो स्लिप होते हों। यस। रेलिंग होनी चाहिए वॉशरूम में, स्पेशल आपने देखा होगा हॉस्पिटल में स्पेशल रेलिंग होती है। यस। और मैट्स होने चाहिए तो फॉल प्रिवेंशन पे ज़्यादा वो, और विजुअल चेकअप ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए, और शुगर लेवल उनके कंट्रोल होने चाहिए। बाकी सडन एंगल चेंज नहीं करना चाहिए उनको। हम प्रिवेंशन क्या कहते हैं कि जो ही आप लेइंग डाउन से सिटिंग करते हैं एकदम चलना नहीं होता, कुछ 1 मिनट का पॉज लेना होता है ताकि जो पोस्चर इंड्यूस चेंजेस आती हैं उसको हम नॉर्मलाइज कर सकें। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, आपसे बात करके भी, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन कंडक्ट करके। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और गेस्ट, एक और टॉपिक हमारे साथ रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें।
میں ہوں جگن کاظم. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں. خدائے پاک تیرا شکر پھر رمضان آیا ہے. اے خدا اے رحیم اے رحمان میں تیری کبریائی کے قربان. زندگی تیری کائنات تیری ویلکم بیک جی. آج 21 مارچ ہے اور 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ٹی بی بیسیکلی ایسی بیماری ہے جو کہ کہا جاتا تھا کہ انٹریٹیبل ہے، لیکن اب اس کا علاج بھی ممکن ہے 100%، اور سرکاری اسپتالوں میں اس کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے. یہ مرض ویسے تو قابل علاج ہے، لیکن پھر بھی اگنورنس کی وجہ سے، علاج نہ کروانے کی وجہ سے دنیا بھر میں ہزاروں افراد کی جان چلی جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 6 لاکھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 44,000 لوگ انفیکشن سے مرتے ہیں. کیونکہ نارملی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پائے گا، وہ ہاسپٹل نہیں جاتے، اور سم ٹائمز وہ لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرتے. اور اس سے پہلے پیلے رنگ کی وجہ سے ٹی بی کو سفید طاعون بھی کہا جاتا تھا، جبکہ 24 مارچ 1882 کو ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ٹی بی کا سبب بننے والے بیکٹیریا کو دریافت کیا تھا، اور ایک صدی کے بعد اسی دن ٹی بی کا عالمی دن منانے کا آغاز. پرفیکٹ. ہم لوگوں نے جس طریقے سے پہلے آسٹروپروسس کو سمجھا، اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹی بی کی بیماری کیسے شروع ہوتی ہے، کیا کازز ہے، اور کیسے اس کا بچاؤ ممکن ہے. ہمیں جوائن کریں ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر ٹی بی پروگرام پاکستان جناب ڈاکٹر مطاہر شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے جی؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آنے کے لیے. سر یہ فرمائیے گا، ٹی بی جب نام ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے، ہمارے ذہن میں تو فوری طور پہ ایک ہی بات ٹی بی سنتے ساتھ آتی ہے کہ قائد اعظم ٹی بی کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ٹی بی کو جو ہے نا بڑا ایک ریلیٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے بھی اپنے ساتھ. تو سر ٹی بی ایکچولی میں ہے کیا؟ یہ بیماری سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ اس عام موضوع پہ ٹی بی جو دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور دنیا سے کیونکہ ہم بھی ایک منسلک ہیں، ہمارا ملک بھی، تو یہ بہت ایسی خطرناک بیماری تھی جس کے اوپر ماضی میں، اور اس پہ بات کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری، اور اس کو لوگوں میں آگاہی پھیلانا، یہ 21ویں صدی کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. صحیح بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے بات صحیح کی کہ بچپن سے، بلکہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کافی، آپ یہ مصر کی ممیز میں وہاں سے یہ ہسٹری سٹارٹ ہے. کیسے؟ کہ وہاں یہ جو ٹی بی کے بیکٹیریاز تھے ان میں موجود تھے. یہ جدید سائنس کی ایک انہوں نے ڈسکوری کی ہے. اور جب اتنی لمبی بیماری ہسٹری میں ہوتی ہے تو آپ کی نفسیات پہ بھی اثر انداز کرتی ہے. بالکل. اور ٹی بی ایسے مرض ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پتہ چلے، اس میں سوشل پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلانے گھر میں ٹی بی کا مریض، لوگ جاتے نہیں ہیں، رشتہ ختم ان کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی. سر کیا ٹی بی کنٹیجیس ہے؟ بالکل ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹی بی اصل میں ماضی میں بہت خطرناک تھا، ابھی بھی خطرناک ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ نہ کریں. مگر ماضی کے مقابلے میں حال میں ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یہ بیماری ابھی قابل علاج ہوگی. اور یہ اصل میں یہ بیماری جو ہے قابل علاج کے ساتھ
اس کا علاج بھی دریافت ہو. سر یہ کرتی کیا ہے بیماری باڈی کے ساتھ؟ بیماری اصل میں دیکھو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میڈیکل ٹرم سے عام زبان میں اس کے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے, ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکیں. اصل میں یہ ہے لنگس کی بیماری. اوکے. مگر ایکسٹرا پلمونری بھی ہوتے ہیں, لنگس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. ٹی بی بونز کے ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے کافی, ان کے پاس کافی کیسز آتے ہیں. یہ میننجائٹس ہوتی ہے, اسپائنس کے آتے ہیں. اوکے. مائیوکارڈیل انفیکشن بیسیکلی یہ انفیکشس ڈیزیز ہے جی بالکل. یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم اس انفیکشن کو کنٹرول نہ کریں گے تو یہ بیماری آگے بڑھتی جائے گی. ابھی بھی جیسے آپ نے شروع میں بالکل ایک تفصیلاً جو آپ نے بتائی, البرائٹ نے 24 مارچ کو یہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکولس جو ہے, جو بیکٹیریا ہے جس کو دریافت کیا, اور اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے. بالکل. حالانکہ یہ ہے بہت پرانی بیماری, مگر 1 صدی پہلے یہ بیکٹیریا ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں, ان کو شعور دیں, وہ سمجھ سکیں کہ ان کا علاج کیا کرنا ہے. یہ اور خوش قسمتی, پھر میں یہی کہوں گا, خوش قسمتی یہ ہے کہ اس بیماری کا ابھی قابل علاج بیماری بن گئی ہے. یہ اس کے بہت بہترین ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ مفت ادویات حکومت پاکستان دیتی ہے. تقریباً 5000 کے قریب پاکستان میں ہمارے ساتھ ٹی بی سینٹرز ہیں علاج کے, اور 1600 جو ہمارے ہیں وہ لیبز ہیں, اور جس کو ہم جین ایکسپرٹس کہتے ہیں. ایک جدید آئی ٹیسٹ ہے, یہ مائکروسکوپک جین ایکسپرٹ کہتے ہیں. یہ آپ کو 2 گھنٹے میں رزلٹ دے دیتے ہیں. سر یہ اس کے کازز کیا ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کازز تو یہ پاورٹی ریلیٹڈ ہے, اور آپ کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, غریبوں کی بیماری ہے. سر کیا امیروں کو یہ بیماری نہیں ہوتی؟ اصل میں پرابلم آپ کی بات صحیح ہے کہ بیکٹیریا بیماری کسی کو دیکھتی نہیں ہے, مگر اس کا مقصد جو اس کا سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ جب آپ کی پاورٹی ہوگی, آپ ڈائٹ, آپ کا بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگا, آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی. پاکستان میں قوت مدافعت غریبوں میں زیادہ ہے. جی یہ تو میرے خیال میں انٹلیکچوئل میں انٹلیکچوئل سائٹ پہ یا لٹریری سائٹ پہ جانا نہیں چاہوں گا, میں میڈیکل سائنس کی طرف جاؤں گا. جو آپ میڈیکل سائنس دیکھیں, قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ آپ پاورٹی کے لیے اگر آپ اچھی خوراک لیں گے, اچھے فروٹس لیں گے, تو یہ آپ کی قدرتی نظام ہے قوت مدافعت. مگر بیماری لگ سکتی ہے. میرے اپنے والد صاحب اس بیماری سے فوت ہوئے, اور اس ٹائم یہ علاج اور ڈائیگنوز ہونا بہت مشکل تھا. تو جب یہ بات ہم کرتے ہیں میں خود ایموشنل ہو جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری آئے ہم مل کی عہد کرتے ہیں, لوگوں کو یہ بات پہنچاتے ہیں کہ یہ قابل علاج مرض ہے, 100% قابل علاج مرض ہے. اس کے ارلی سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ارلی سمپٹم اس کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ اس کو کھانسی آنا, اس کے ویٹ کم ہونا, یہ ٹیمپریچر, ہلکا سا ٹیمپریچر ہونا, بھوک کا نہ لگنا. یہ وہ علامات ہیں کہ یہ آپ کو جب بھی آپ محسوس کرتے ہیں, یا خاندان میں یا سوسائٹی میں, یا وہ ان کو جانا چاہیے ان سینٹروں میں, اپنا تشخیص کر لیں. سر کیا کھانسی کنٹینیوس اور بہت شدید ہوتی ہے؟ شدید ہو سکتی ہے جی, بالکل ہو سکتی ہے. ٹی بی میں تو یہی پرابلم ہے, لنگس کی بیماری ہے, اس میں کف ہونا لازمی ہے. خشک کھانسی اصل میں اس پہ سپوٹم ہوتا ہے جی. ٹھیک. بلکہ میں آپ کو ایک اچھی سی چیز بتاؤں, WHO نے سارے تقریباً انہوں نے موٹر سائیکل وہ کیے ہیں, سینٹرز کو دیے ہیں, اور لوگوں کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے کہ وہ لوگ رکھے گئے ہیں ہم نے نیشنل ٹی بی پروگرام میں, جو وہ اپنے ارلی مارننگ پہ صبح سویرے وہ جاتے ہیں, وہ فریش سپوٹم لیتے ہیں, جس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں, اور اس کارٹیلیج کی قیمت 7500 روپے, اور فری آف کاسٹ حکومت پاکستان اس کو مہیا کر رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آتی اور آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. بالکل, بہت تقریباً ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ 1600 ہمارے ساتھ لیبارٹری, یہ فیسلٹیز موجود ہیں پاکستان میں. ہماری آپ کے چینل کے توسط سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو, چاہے وہ شہروں میں ہو, دیہات میں ہو, جہاں بھی ہو, ہمارے سینٹرز موجود ہیں,
वहाँ पे जाएं, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और और बल्कि आपको एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, जी, प्लीज। कुछ जिसको हम कहते हैं MDR, तकरीबन 16,000 पेशेंट्स हमारे साथ तकरीबन मुंसलिक है, वो उसमें हम 3500 तक तो पहुँच सकते हैं। True. वो MDR मतलब ये वजह ये कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में उर्दू में मैं कहूँ कि खुद वो अपने अद्वियात अपनी मर्जी से खाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो उसकी वजह से वो एंटीबायोटिक का असर नहीं करता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। उसके लिए हमने बाकायदा पैकेज रखा हुआ है, 35 तक तो हम पहुंच सकते हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपकी चैनल पाकिस्तान टीवी की चैनल से, बाकी हमारे जो सोशल साइट्स हैं उनके अवेयरनेस के हवाले से कि लोगों को कहें कि आप आज ऐसे ये इलाज कराएं, और बल्कि हम उसको महीने में पहले हम 5,000 दे रहे थे, अभी 2 महीने पहले हमने इसको 10,000 रुपए कर दिया। जो इलाज करवा रहे हैं 10,000 रुपए हम उनको पैसे देते हैं, जो इलाज करवा रहे हैं अपना जी MDR पेशेंट के। वंडरफुल। इससे बात ज्यादा है। और हुकूमत क्या मदद ये आप लोगों को एक समअप करके बता दूं कि टीबी के जो मरीज हैं, अगर वो इलाज करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज है, लेकिन उसके साथ साथ 10,000 रुपए माहवार के तौर पर भी उन्हें मिल रहा है। MDR पेशेंट में इसमें हमने थोड़ा वाजिब का वो पेशेंट जो रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं, MDR। अच्छा सर, अगर किसी घर में टीबी का पेशेंट मौजूद है, उससे दूसरे लोग इफेक्ट ना हो, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, और ये एक से दूसरे शख्स को लगती कैसे है? लगती है इस पूछा में खांसने से बेहतर यही कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का अगर मास्क ना हो, देहाती माहौल है हमारा, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे इलाकों में अगर किसी तरह मास्क नहीं तो एक कपड़ा मुंह पे डालते, कम अज कम उसको डिस्टेंस रखे, कम अज कम। और ग्लास शेयर नहीं करना चाहिए, पानी उनको अगर आप साफ कर लें, हाइजीनिक कंडीशन कर दें, इतनी सख्ती नहीं है, वो साफ हो जाते। बेहतर यही है कि आप कांसनी से स्पूटम अगर आप हैं एक खास जगह पे, हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, उससे कोरोना की तरह स्प्रेड होता है। जी स्प्रेड होता है। सर मुकम्मल तौर पर एक टीबी का पेशेंट सेहतयाब हो सकता है? मेरे ख्याल में कोई ऐसा केस अगर मैं समझने की कोशिश करें, हमने पहले शुरू में कह दिया था किसी सदी खुशहाली की सदी है, हाँ। इस सदी में ये ट्रीटेबल है, हाँ। ये पहले मैंने आपको वाज़ी कर दी, कंप्लीट 100% ऐसे केसेस मुकम्मल हैं। अगर इसके लिए एक दूसरा लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर ले जी, मुकम्मल 100%। सर एक बार ठीक होने के बाद क्या जिंदगी में कभी दोबारा टीबी हो सकता है? रिकरेंट हो सकता है जी, ओके, बीमारियां रिकरेंट कर सकती हैं, मगर आप बेहतर यही है कि आप उसको अपने आप को फॉलो अप पे रखें। क्या बात है। और ये शय आप पहले हम समझ रहे थे कि रिमोट एरिया में सारी देहाती इलाकों में उसमें अभी बहुत कॉमन है। उस दिन एक पेशेंट, एक आम लॉयर आया फैसलाबाद से मेरे पास, और उसने की भी 2 शादियाँ थी, दोनों के बच्चे दोनों बीमे बशमूल ये सब टीबी के मरीज, सब मरीज निकले जब हमने टेस्ट करवाए। क्योंकि हम अपने आप को तालीम याफ्ता भी कहते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इलाज के मामले में हम बहुत कंजर्वेटिव हैं। हम अपने, क्योंकि ये ठीक है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, नहीं सर, आपके सब कॉन्शियस में खौफ होता है। एक दुनिया में सर फिर भी रेगुलर चेकअप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ पे तो ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, आम तौर पे सुनने में भी नहीं आती, रेगुलर चेकअप करवाएंगे। इंसान कमज़ोर है, इंसान आजिज़ है। हिटलर की बायोग्राफी पढ़ लें, उसकी वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सख्त लम्हात वो है कि मैं अपने फिजिशियन से डिस्कशन। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सबको आज के दिन की मुनासबत से भी? मैसेज ये देना चाहूँगा कि हाँ मिल के हैद करें जी। आज के दिन इस मनाने का मकसद एक सिंबॉलिक डे नहीं है सिंबॉलिक किस हवाले से कि हाँ मिल के अपने शहरों से, अपनी गलियों से, अपने देहात से, अपने महलों से, अपने घरों से हाय मिल के इस टीबी का जो काबिल इलाज मरज़ है, इसको इस दफ़ा जो हमने स्लोगन दिया है इन टीबी को ख़त्म कर सकें। हाय मिल के साथ चलते हैं, टीबी को इस अपने जैसी दुनिया में काफ़ी मुल्कों ने ख़त्म किया है, हम भी अपने मुल्क को इस बीमारी से निजात दिलाएं। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, तो आपको एक शख्सियत से मिलवाएंगे जो सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता हैं, और किस हवाले से टेक्नोलॉजी में, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। हमारे साथ रहें।
ماہ سیام کی آمد آمد ہے. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے، ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے، ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں آپ نے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. رمضان المبارک نیکیوں کا روح پرور مہینہ، بندگی کا سفینہ. اے خدا اے رحیم اے رحمان، میں تیری کبریائی کے قربان. زندگی تیری، کائنات تیری، وحدہ لا شریک ذات تیری. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک نئی چیز سے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں. نہیں تو نہیں، سمجھیں خیر گے. کب سے یہ سمجھیں موجود ہے، گے. اس کو Yes. سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو مجھے بھی سمجھنا ہے، میرے جیسے بہت سے لوگوں کی جو سمجھنا چاہتے ہوں گے. مجھے بھی. ہم ہمیشہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کا بہت چرچا ہے آج کل، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی. اب یہ ہے کیا؟ اگر میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دے دیا تو سارا سسپینس ختم ہو جائے گا. بہتر ہے کہ نئے سرے سے الف بے سے آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا چیز. ہماری بہت اسپیشل مہمان ویسے اسٹوڈیوز میں موجود. جی، ہمارے اسپیشل مہمان موجود ہے تو ہم لوگ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویب 1.0 سے 2.0 کا سفر اور پھر 2.0 سے اب ویب 3.0 کا سفر جو ہے یہ کیسے کیسے چینج ہو رہا ہے اور اس میں ایک عام آدمی کو کیسے فائدہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں صدارتی ایوارڈ یافتہ محترمہ تحریم نثار صاحبہ، جن سے ہم لوگ بات کریں گے ویب 3.0 اور بلاک چین کے حوالے سے. السلام علیکم. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ. سو ویب ہم نے بالکل آسان الفاظ میں جو ہے نا، کیونکہ ہم بھی ٹیکنالوجی سے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ہماری عوام بھی جو ہے. اچھا، سو سب سے پہلے ویب 1.0 کیا تھی؟ کیونکہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے وہ تھا کہ وہ گلوبل لائبریری تھی، ایک صرف آپ پڑھ سکتے تھے. ویب 2.0 میں آپ جب آئے ہیں تو گلوبل پبلشنگ کا کانسیپٹ آ گیا. اب ویب 3.0 میں یہ ڈیٹا بینک بن گیا، لیکن اس کو آسان الفاز میں آپ نے سمجھانا ہے. کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا سمرائز کرتی ہوں، سمپلیفائی کرتی ہوں کہ ویب 1 میں کیا تھا. ویب 1 کی جب ٹیکنالوجی تھی تو ہم لوگ صرف ایک ویب سائٹ پہ جا سکتے، آرٹیکل پڑھ سکتے تھے، نہ کمنٹ کر سکتے تھے، نہ ہماری کوئی انٹریکشن تھی. ویب 2 کی انڈسٹری ہے، اس میں ہم لوگوں کو سوشل میڈیا ایپس بھی لے سکتے ہیں، 2 وے انٹریکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ واٹس ایپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس کے لے لیں ایگزامپل. جب ویب 3 کی انڈسٹری ہم نے ویب 2 میں بہت میجر ہمیں ایشو دیکھنے کو ملا کہ ہماری ڈیٹا پرائیویسی کا رسک تھا. ہم لوگ اپنے ڈیٹا کے اونر نہیں ہیں. آج آپ کا یوٹیوب چینل ہے، کوئی بھی ڈیلیٹ کر دے، نہیں ہے. یوٹیوب آپ کا چینل آپ کا ڈیلیٹ کر دے، آپ کے جتنے مرضی سبسکرائبر، آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ ان ویب 3 انڈسٹری بلاک چین ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ ڈیٹا کے خود اونر ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی ہے کیا؟ اوکے، سو فرسٹ آف آل بلاک چین ٹیکنالوجی ایک طرح کی لیجر بیسڈ ڈیٹا بیس ہے جس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ونس اگر آپ کی اس کی سیکیور ہو چکی ہے تو وہ بلاک میں سیکیور ہو گیا. اس میں سیکیور کیسے ہوگا؟ وہ لیٹ سپوز اگر کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے ہم لوگوں نے USDT میں، تو وہ ٹرانزیکشن جیسی ویلیڈیٹ ہوگی، مائنرز اس کو ویلیڈیٹ کریں گے پیچھے جو ہیوی کمپیوٹیشنل پاور کے ساتھ کر رہے ہیں. جب وہ ہو گئی تو وہ بلاک میں سیو ہو جائے گی آٹومیٹکلی ڈیٹا بیسز کے تھرو، ان مائنرز کے تھرو. ونس اٹس سیوڈ ان بلاکس، وہ جو بلاکس ہیں وہ چینز میں ہو جاتے کمبائن.
اس میں ہیکنگ کا بھی کوئی جسے کہہ لیں رسک نہیں، اس کی بیچر ریزن یہ ہے. لیکن دیکھیں یہ پرسن ٹو پرسن اگر ٹرانزیکشن ہو گئی، لیٹ سپوز آپ کے پیسے تو بینک میں پڑے ہیں، اگر بینک کو پتہ نہیں ہے بلاک چین سے پرسن ٹو پرسن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ہمارا اکاؤنٹ کیسے مینٹین ہوگا؟ بینک کے پاس اگر وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک KYC یا بلاک چین ٹیکنالوجی پہ ورک کرتا ہے کہ نہیں. اور اس میں بینک نہیں آئے گا، اس میں آپ کی دوسری انڈسٹری آ سکتی ہے، کرپٹو آ سکتی ہے، میٹا ماسک والیٹ آ سکتے ہیں، بائنانس آ سکتا ہے، ہمارے جو ورچوئل کرنسی ہے جی ورچوئل کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی. تو پھر تو اس سے ایک اور چیز واضح ہوئی کہ ویب 2.0 میں سینٹرلائز سسٹم تھا کوئی جی، اور اس میں ڈی سینٹرلائز ہوگا. یہ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز سسٹم سے مطلب کہ ایک سرور کسی میں ایک میں ہوتا تھا اور اس میں ایک مین سرور نہیں ہوگا، یہی ہے اس کا مطلب؟ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ فیس بک پہ جو بھی ایکٹیویٹی کریں، ہمیں کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ فیس بک کے سرور پہ سیو ہو گیا، لیکن ویب 3 کی انڈسٹری میں کسی سرور پہ نہیں یہ سیو ہو رہا. مطلب ہم لوگ بے ہنگم ہو جائیں گے، جو جس کا دل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. نہیں، اس میں لیمیٹیشنز بھی ہیں. اس میں اگر کوئی بینک ہے وہ بلاک چین پہ آتی ہے یا KYC لے کے آتی ہے تو اس میں اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ لمٹ کر سکے اپنی پالیسیز کے اکارڈنگلی. ایسا نہیں ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اوکے سو اچھا، لیکن یہ جو ویب 3.0 ہے اس کے اندر لائی کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی. جی یہی ہے جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، میٹاورس، کرپٹو، NFTs، یہ ساری اس کے اندر. ہاں NFTs، ابھی NFTs جو ہوتی ہیں، اب NFTs کا اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو کنورٹ کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی فارم میں جس کے پرکس آپ کو ملتے رہیں گے، اور یہ اٹ کوڈ بی اے فارم آف NFTs. آپ کسی کی بنا سکتے ہیں، پینٹنگ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ NFT میں کنورٹ کر سکتے ہیں. نہیں، یہ تھوڑا سا نا ہمارا اس لیے آپ رہنے ہی دیں ان کا کانسیپٹ پوچھیں. تھوڑا سا غلط ہے NFT کا کہ اٹس جسٹ لائک اے ڈرائنگ، اور ہماری یہاں پینٹنگ ہو سکتی ہے. NFTs کی جو ایبریویشن ہے وہ نان فنجیبل ٹوکن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو NFT ہے وہ یونیک ہونی چاہیے، صرف ایک پرسن ہولڈ کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہولڈ کر سکتا ہے. یا میرے پاس ہو سکتی ہے یا آپ کے پاس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یونیک ہے. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ موویز میں دیکھا وہ پینٹنگز ہوتی ہیں ان میں بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہائی لیول پہ. وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو یونیک کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسری ریزن ہوتی ہے کہ NFT اس کی یوٹیلیٹیز پہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس کے فیوچر میں کیا یوز کیس ہے اور کرنٹلی کیا یوز کیس ہے. کل کو آپ میٹاورس میں آپ کو کوئی پرچیزنگ کرنی ہے، بائنگ کرنی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ یا آپ کرپٹو یوز کریں گے یا آپ NFTs یوز کریں گے ایز اے ڈیجیٹل ایسٹ. دیٹس ویری گڈ، آپ نے بڑے اچھے سے ایلیبوریٹ کیا. اچھا تحریم، ایک عام آدمی کی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، بلاک چین کا یا ورچوئل کرنسیز کا رول کیا ہے؟ ایک عام آدمی تو ورچوئل کرنسیز تو نہیں یوز کرتا، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پروسیس کر کے آپ کو ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان کی اکانومک ہے، سب اسپیشلی آئی تھنک سو کہ ویب 2 کی انڈسٹری کو جس طرح سے اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا وہ لیٹلی ہے. ہم شاید اس طرح سے نہیں کر پائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں اس سے دور ہیں؟ اس کی سب سے میجر جو ریزن ہے، جو فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم لوگ کارپوریٹیو نہیں ہیں. ایک اگر ٹیک کمپنی سکسیسفل ہے وہ کارپوریٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ وہ دوسری کمپنیز کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنی جو یوتھ ہے اس کے ساتھ کارپوریٹ کرے، ان کو بھی اس طرف لے کے آئے. اینڈ سیکنڈ میجر ریزن کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. اب ویب 3 کا بہت جو ہے نا کم لوگ جانتے ہیں. ایون دبئی میں جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت آگے نکل رہے ہیں. آر یو ورکنگ ٹو اویئر پیپل؟ آپ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں؟ جی، ہمارے سیشنز بھی ہوتے ہیں، ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ویبینارز ہوتے ہیں. کل بھی ایک ویبینار. آپ نے خود کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے خود بہت مشکل سے سیکھا ہے. اس کی میجر ریزن مشکل سے کہاں سے سیکھا تھا کہ ہم بھی سیکھ لیں مشکل سے؟ مشکل سے اس لیے سیکھا ہے، میں اس لیے اویئرنیس دے رہی ہوں کہ میں نے مشکل سے سیکھا، لوگ آسانی سے سیکھ جائیں. مشکل سے اس لیے سیکھا ہے کیونکہ میں نے سیکھا تھا 2000 ڈیورنگ کووڈ. اب اس میں کیا تھا، انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس ریسورسز زیادہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے، سکھا ہی بہت کم رہے ہیں. جو سکھا رہے ہیں وہ انگلش مین ہے. اب ہمارے ہاں بہت زیادہ میچورٹی کو وہ اتنی کمپلیکیٹڈ. اچھا مجھے یہ بھی سمجھائیں کہ ویب 3.0 جو ہے یہ کوئی ہمارے اکانومی کے اندر بھی کنٹریبیوشن کرے گا کسی عام آدمی کی زندگی میں، پیسے کی ویلیو میں؟ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں.
پتہ ہے کیا ہم نے یہی سنا تھا جب یہاں پر ای کامرس آئی تھی. سو ای کامرس کا جنہوں نے بزنس کیا انہوں نے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا ای کامرس پڑھانے والوں نے پیسہ کمایا. تو اب مجھے اس کا بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ جو سمجھا رہے ہیں اس کو, یہ جو پڑھا رہے ہیں, یہ لوگ زیادہ کما لیں گے بنسبتاً جو وہ کام کریں گے اس کا. اچھا یہ پڑھا رہے کہ میری طرف اشارہ کیوں کیا؟ مطلب تو یہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا بہت بڑا ڈفرینس ہے. پڑھانے والے میں بھی, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا وہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کو نہیں آتا تو آپ بیچنا شروع کر دیں کمانے کے لیے. تو یہ بھی بہت زیادہ سین ہے, چوتھی دفعہ سی ایس ایس پڑھانے لگ جائے, بہت زیادہ سین ہے. اب اس سے میجر جو ہے نا, اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ایز ٹو صرف ایک سروس بیسڈ کمپنی جو کہ بلاک چین اور ویب 3 انڈسٹری میں کام کر رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ سروس دے رہی ہے ان کو, سافٹ ویئرز اور ان کی نیڈس کو پوری کر رہی ہے, تو وہ زیادہ کمائے گی. لیکن یہ انڈیویجول کو یا کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے, اوور آل ہماری ملک کی اکانومی میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر اوور آل ہم کنٹریبیوشن کی ورک کریں تو انشاءاللہ ان نیکسٹ 3 ایئرز آپ کے ہاتھ میں یہ موبائلس رہیں گے, آپ تک میٹاورس میں انٹریکٹ کریں گے. آپ لوگ کنسیڈر کریں گے کہ ہم بجائے میٹنگ کے لیے جائیں, اپنے گھر سے اٹھ کے آفس کے لیے جائیں, مارننگ شو کے لیے جائیں, آپ میٹاورس میں کریں گے یہ سب. اور میٹاورس کیا ہوتا ہے؟ میٹاورس ورچوئل ورلڈ ہے. ورچوئل ورلڈ ہے, فیس بک. اوکے. سو ورچوئل ورلڈ میں ہم شو کریں گے, کیسے کریں گے یہ میں آج جا کے پڑھوں گا ڈیفینیٹلی. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. اور یوٹیوب چینل ہوگا جس پہ حافظ صاحب سکھا رہے ہوں گے. نہیں یوٹیوب والے مجھے شوق نہیں ہے. ویل تھینک یو سو مچ تحریم فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وش یو بیسٹ آف لک, آپ بہت اچھے کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا کام بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا. مجھے سلمہ کو, صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.